دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اللہ تعالی کی حمد بیان کرنے والے اور درود و سلام پڑھنے والے سے فرمایا، سوال کر عطا کیا جائے گا، دعا کر قبول کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے، مدنی چینل اس خوبصورت پروگرام میں تلاوت کلام پاک پیش کرنے جا رہا ہے، انتہائی توجہ اور ادب کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں اور اپنی مغلوبی کے بعد عنقریب غالب ہوں گے۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ چند برس میں حکم اللہ ہی کا ہے، آگے اور پیچھے، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے۔ بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ اللہ کی مدد سے وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہے، اور وہی ہے عزت والا مہربان۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اللہ کا وعدہ، اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ يعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ جانتے ہیں آنکھوں کے سامنے کی دنیاوی زندگی، اور وہ آخرت سے پورے بے خبر ہیں۔ اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ کیا انہوں نے اپنے جی میں نہ سوچا کہ اللہ نے پیدا نہ کیے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق اور ایک مقرر میعاد سے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کا انکار رکھتے ہیں۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم۔ اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کہ ان سے اگلوں کا انجام کیسا ہوا؟ كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات
وہ ان سے زیادہ زور آور تھے، اور زمین جوتی اور آباد کی ان کی آبادی سے زیادہ، اور ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے۔ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ پھر جنہوں نے حد بھر کی برائی کی، ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ کی آیتیں جھٹلانے لگے اور ان کے ساتھ تمسخر کرتے۔ صدق اللہ العظیم۔ مرحبا۔ سورہ روم کی تلاوت جو ہے یہ آج ابتدا ہوئی ہے، بڑی مبارک سورہ ہے۔ ایمان والے کو چاہیے کہ اللہ تعالی سے ملاقات کو پسند کرے، مجھے اپنے رب سے ملاقات کا شرف ملے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اور ہمیں اپنے دیدار کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ کریم کا دیدار ہوگا، اور انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی یہ جو کرم فرمائے گا یہ ایمان والوں پر فرمائے گا، جن کا ایمان سلامت ہوگا اور استقامت کے ساتھ وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، ان کو اللہ کی رحمت سے جو اخروی انعامات ہیں، جو برزخی انعامات ہیں، یعنی جو آخرت کے انعامات ہیں، جو قبر میں اس کو ملنے ہیں، یہ نصیب ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایمان پر استقامت حاصل کرنا یہ انتہائی ضروری جو ہے وہ ایک کام ہے، اور اس کے ساتھ دیکھا جائے دوسرے کاموں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کنٹینیوسلی آپ ایک مسلسل لگاتار ایک کام جو ہے وہ جب کرتے رہتے ہیں تو پھر اس کا ایک آپ کو تجربہ بھی ہوتا ہے اور دیگر فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ایمان پر، نیکیوں پر، اچھے اخلاق پر، خصوصی اور اعلیٰ صفات پر بننے کو چاہیے کہ استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ آگے جو ہے یہ بڑھتا رہے۔ وقار بھائی سے کلام سنیں گے اور پھر انشاءاللہ موضوع کو عنوان کو آگے بھی لے کے چلیں گے، آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دو عالم میں روشن ہے، ایک کا تمہارا، دو عالم میں روشن ہے، ایک کا تمہارا، دو عالم میں روشن ہے، ایک کا تمہارا، دو عالم میں روشن ہے، ایک
زمین والے کیا جانے رتبہ تمہارا، زمین والے کیا جانے رتبہ تمہارا، زمین والے کیا جانے رتبہ تمہارا، رتبہ تمہارا ہے اونچا فلک سے پھریرا، تمہارا ہے اونچا فلک سے پھریرا، تمہارا ہے اونچا فلک سے، اونچا فلک سے پھریرا، تمہارا دو عالم میں روشن ہے ایک کا، تمہارا بڑا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا، بڑا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا، کلمہ تمہارا، بڑا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا ہے، سنگو شجر میں بھی چرچا تمہارا ہے، سنگو شجر میں بھی چرچا تمہارا ہے، سنگو شجر میں بھی چرچا تمہارا، چھڑائے گا غم سے اشارہ تمہارا، چھڑائے گا غم سے اشارہ تمہارا، اشارہ تمہارا، چھڑائے گا غم سے اشارہ تمہارا، اتارے گا پل سے سہارا تمہارا، اتارے گا پل سے سہارا تمہارا، اتارے گا پل سے سہارا تمہارا، دو عالم میں روشن ہے ایک کا، تمہارا فتردہ کی یہ پیاری پیاری صدا ہے، فتردہ کی یہ پیاری پیاری صدا ہے، پیاری صدا ہے کہ ہوگا قیامت میں چاہا تمہارا، کہ ہوگا قیامت میں چاہا تمہارا، فتردہ کی یہ پیاری پیاری صدا ہے، فتردہ
نکما تمہارا کہیں ڈر نہ جائے، نکما تمہارا کہیں ڈر نہ جائے، یہ نکما تمہارا بنایا تمہیں حق نے مختار و حاکم بنایا، تمہیں حق نے مختار و حاکم، وہ کیا ہے نہیں جس پہ قبضہ تمہارا، وہ کیا ہے نہیں جس پہ قبضہ تمہارا، وہ کیا ہے نہیں جس پہ قبضہ تمہارا، تو عالم میں روشن ہے ایک کا تمہارا، رفعنا کا جلوہ دکھانے کو حق نے، رفعنا کا جلوہ دکھانے کو حق نے، دکھانے کو حق نے لکھا عرش پر نام والا تمہارا، 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 قبائل کے ہی سے کیے جب خدا نے، قبائل کے ہی سے کیے جب خدا نے، کیے جب خدا نے کیا، سب سے اعلیٰ قبیلہ تمہارا کیا، سب سے اعلیٰ قبیلہ تمہارا کا کیا، سب سے اعلیٰ قبیلہ تمہارا کیا، سب سے اعلیٰ قبیلہ تمہارا، اذانوں میں خطبوں میں شادی و غم میں، اذانوں میں خطبوں میں شادی و غم میں، غرض ذکر ہوتا ہے ہر جا تمہارا، غرض ذکر ہوتا ہے ہر جا تمہارا، یہ فرش زمین ہے تمہاری خاطر، یہ فرش زمین ہے تمہاری خاطر، بنا ہے سما شامیانہ تمہارا، بنا ہے سما شامیانہ تمہارا، منور ہوا آسمان رسالت، منور ہوا آسمان رسالت، اجالا ہے سا دلارا تمہارا، اجالا ہے ایسا دلارا تمہارا،
کسی چاہتا یاسین کہیں پر کسی جاہے طٰہٰ یاسین کہیں پر یاسین کہیں پر لقب ہے سراجم منیرا تمہارا لقب ہے سراجم منیرا تمہارا لقب ہے سراجم منیرا تمہارا جسے حق کے دیدار کی آرزو ہو جسے حق کے دیدار کی آرزو ہو وہ دیکھے میری جان چہرہ تمہارا وہ دیکھے میری جان چہرہ تمہارا جسے حق کے دیدار کی آرزو ہو جسے حق کے دیدار کی آرزو ہو وہ دیکھے میری جان چہرہ تمہارا وہ دیکھے میری جان چہرہ تمہارا خدا ہم کو بخشے وہ چشم خدا ہے خدا ہم کو بخشے وہ چشم خدا ہے رہے کچھ نہ پردہ ہمارا تمہارا رہے کچھ نہ پردہ ہمارا تمہارا کیا تم کو نور مجسم خدا نے کیا تم کو نور مجسم خدا نے زمین پر نہیں پڑتا سایہ تمہارا 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 خدا نے کیا اپنے پیارے سے وعدہ خدا نے کیا اپنے پیارے سے وعدہ پیارے سے وعدہ خدا نے کیا اپنے پیارے سے وعدہ وہ پیارا ہمارا جو پیارا تمہارا وہ پیارا ہمارا جو پیارا تمہارا وہی ہے خدا کی قسم بندہ حق وہی ہے خدا کی قسم بندہ حق ہوا جو بھی دنیا میں بندہ تمہارا ہوا جو بھی دنیا میں بندہ تمہارا صحابہ سے تقدیر والوں کے
جمیل اب تو خوش ہو ندا رہی ہے، جمیل اب تو خوش ہو ندا رہی ہے، ندا رہی ہے، جمیل اب تو خوش ہو ندا رہی ہے کہ مقبول ہے یہ قصیدہ تمہارا، کہ مقبول ہے یہ قصیدہ تمہارا، دو عالم میں روشن ہے اکا تمہارا، ہوا لا مکان تک اجالا تمہارا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ مداح حبیب خلیفہ اعلیٰ حضرت صوفی جمیل الرحمن صاحب رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک دیوان سے قبالہ بخشی سے ماشاءاللہ وقار بھائی نے کیا خوب کلام پڑھ کے سنایا ہے، اور اس کے ابھی اور بھی بہت سارے اشعار ہیں، اور بھی اس کے ابھی بہت سارے اشعار کیا ہیں، باقی ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اسی سے ہوئے عنبرو مشک مشتق، یہ جس کو مشتق کا پتہ ہے وہ اس کا ذوق محسوس کرے گا، جیسے نظامی کیے ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ اسی سے ہوئے عنبرو مشک مشتق، اسی سے نکلے، کس سے نکلے؟ ہے خوشبو کا مصدر پسینہ تمہارا۔ حضور یہ آپ کی جو آپ کا پسینہ مبارک ہے، یہ اصل مصدر ہے، یہ اصل ہے، یہ اساس ہے، اور اس میں سے جو ہے وہ کیا کیا اور نکل رہا ہے؟ اسی آپ کی پسینہ مبارکہ کی خوشبو سے ہی مالا مال ہو کر مشک بھی آ رہا ہے اور عنبر بھی آ رہا ہے جو سارے زمانے کو مہکا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی سے ہوئے عنبرو مشک کیا مشتق، ہے خوشبو کا مصدر پسینہ تمہارا۔ آپ یقین مانے یہ جو ہے وہ مصدر اور مشتق، یہ اگر کسی کو یاد کرنا ہو تو یہ شعر یاد کر لے، مطلب سارا مضمون و مفہوم جو ہے وہ سامنے آ جائے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ کیا کیا جو ہے وہ اس کلام کے پیارے پیارے جو ہے وہ اشعار ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی حضرت جمیل الرحمن رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر انور پہ اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وقار بھائی نے کیا شاندار، زبردست اور جاندار کلام سنایا ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، آمین۔ آج کے پروگرام کی اسپیشلٹی ہے کہ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی جناب محمد سبحان صاحب اتاری عزیزہ شرفہو آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ آپ ان کی ماشاءاللہ زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سبحان بھائی آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور اللہ آپ کو اپنی ایمان پناہ میں رکھے، عافیتوں سلامتیوں کے سائے میں رکھے۔ موسم ماشاءاللہ سردی کا موسم ہے اور استقامت جو ہے یہ موضوع ہے، اور مدنی چینل کی سکرین ہے، مائک ماشاءاللہ آپ کو لگا ہوا ہے۔ کیا خیال فرماتے ہیں کہ یہ استقامت کو اگر ہم ایک جدید پرسپیکٹیو میں جو ہے وہ دیکھیں، جس طرح ایک جدید جو ہے وہ نظام اور جدید جو ہے وہ ایک سسٹم اور جدید جو تھیوریز آ رہی ہیں یا اسٹڈیز جو ہے وہ آ رہی ہیں، تو اس کے اندر یہ استقامت کو لوگ جو ہے وہ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سلمان بھی آپ نے موسم کی بات کی، تو موسم کی تو ڈیفینیشن پورے پاکستان میں ڈیفرنٹ ہے۔ ہم جب لاہور سے چلے تھے ٹرین پہ تو موسم کچھ اور تھا، ٹرین آدھے راستے پہ پہنچی موسم کچھ اور تھا، اور جب کراچی اترے تو پھر ساتھ پہ جیکٹ لے کے یہاں پر آئے۔ ابھی جو نیو ایئر ریزولوشن شروع ہوا اس میں ایک سٹڈی میں پڑھ رہا تھا کہ انسان جب بھی دوسرے سے ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، تو جو سوال سب سے کامن پوچھتا ہے وہ موسم کا حال پوچھتا ہے، اور یہ جسے کہتے ہیں وہ بات ٹالنے کے لیے یا بات بڑھانے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے کہ جی موسم کیسا ہے آپ کی طرف یا کیسی بات ہوتی ہے۔ بہرحال امیر علیہ سنت ہمیں یہی تربیت فرماتے ہیں کہ لا یعنی گفتگو نہ کی جائے، ایسا انداز اختیار کیا جائے جس سے اگلے کو بھی فائدہ ہو۔ بہرحال کراچی کے موسم میں اور لاہور کے موسم میں بہت فرق ہے۔
اور موسم جیسا بھی ہو انسان اپنے آپ کو اڈیپٹ کر لیتا ہے، کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو اسپیشیز اڈیپٹ کر جاتی ہیں، جو موسم سے حالات سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتی ہیں، وہی اسپیشیز آگے زندہ رہتی ہیں. صحیح. یہ تاریخ انسانی ہمیں بتاتی ہے. صحیح. جانوروں کے اندر عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ فطرتی طور پہ وہ اڈیپٹ کرتے ہیں. جیسے کچھ جانوروں کے بارے میں میں نے پڑھا، برفانی علاقوں میں رہتے ہیں اور برف کے دنوں میں ونٹر سیزن میں بڑی شدید سردی ہوتی ہے، تو ان کے جسم پہ ایک اور کھال خود بخود نمودار ہو جاتی ہے. سیکنڈ فر اس کو کہتے ہیں. ایک اور فر نمودار ہو جاتی ہے تاکہ اس کی جو شدت ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکے. ایک نوکٹرنل اینیملز ہوتے ہیں، یہ وہ جاندار ہیں جو صحرا میں رہتے ہیں، اور صحرا میں دن کو اتنی گرمی ہوتی ہے کہ وہ نکل کے شکار نہیں کر سکتے، تو رات کو نکلنا شکار کے لیے آنکھوں میں خود بخود لائٹ پیدا ہو جاتی ہے، جس سے ان کو کافی ویژن کلیئر ہو جاتی ہے. اب یہ جانور قدرتی طور پہ اڈیپٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم انسان ہم خود اڈیپٹ کرتے ہیں. آپ نے چادر پہنی ہوئی ہے، امیر بھائی نے جو ہے وہ کوٹ پہنا ہوا ہے، اب سے 2 مہینے بعد 1 مہینے بعد آپ نہیں پہنیں گے، اور 1-2 مہینے پہلے بھی نہیں پہنا تھا آپ نے. کیوں؟ آپ اڈیپٹ کر گئے. اگر نہیں پہنیں گے تو نقصان ہوگا، سردی لگ جائے گی، بیمار وغیرہ ہو سکتے ہیں. تو اڈیپٹیبلٹی دس از ویری مچ امپورٹنٹ. اور موسم جب تبدیل ہوتا ہے، ٹرانزیشن آف ویدر ہوتی ہے، اپنے ساتھ بیماریاں لے کر آتا ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے. جیسے کل میں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا NCBI کی، یہ بہت بڑا ایک ہیلتھ پورٹل ہے، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جب گرمی بھی پوری نہ ہو اور سردی بھی پوری نہ ہو، ان معاملات میں بچوں کی صحت کا بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ دونوں طرح سے لاپرواہی شروع ہو جاتی ہے. ماں باپ بھی لاپرواہ ہو جاتے ہیں کہ بھی سردی پوری طرح آئی نہیں ہے، گرمی گئی نہیں ہے، اور بچے ویسے ہی لاپرواہ ہوتے ہیں. تو خیال کرنا چاہیے. آپ نے جو موضوع کے حوالے سے ارشاد فرمایا، تو یہ دیکھ لیں کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے سلمان بھائی، کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں ایک سیکرٹ، ایک چیز، ایک بات، کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی جتنی بھی خوبیاں ہیں، if you have been given a multiple choice کہ ساری خوبیاں لکھی ہوں، تو ایک خوبی چنیں جو کہ سب کو کور کر جائے، اور جو اگر نہیں ہے تو باقیوں کا بھی فائدہ نہیں ہے، اور جو اگر ہے تو باقیوں کو خود پیدا کر لے گی. وہ خوبی پرسسٹنس، کنسسٹنسی، پرسویرنس، یا جس کو اردو میں ہم استقامت کہتے ہیں. اچھا، یہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ پروسیس ہے. صحیح. ایک تو ہوتا ہے نا، آپ کہتے جی یہ شارٹ کٹ ہے، دس از نو شارٹ کٹ، دس از دا پروسیس. یہ وہ عمل ہے جس کو آپ نے خود سے اپنے اندر لے کر آنا ہے، پھر اس کو کمپلائی کرنا ہے، اور پھر یہ آگے پہنچے گا. صحیح. دیکھیے، استقامت جو ہوتا ہے نا، اس کے اگر آپ سمپلسٹ ڈیفینیشن سنیں ایک عام آدمی کو بتانے کے لیے کہ استقامت کیا ہے، واٹ از پرسسٹنس. دیکھیے، استقامت در حقیقت اس چیز کو دیکھ لینا جو بھی ہے بھی نہیں. یو کین سی سم تھنگ وچ از ناٹ دیر، وہ ہے نہیں لیکن آپ نے اس کو دیکھ لیا. کیونکہ استقامت حالات کو نہیں دیکھتی، استقامت کا اپنا فلو ہوتا ہے. ریل گاڑی کی طرح ڈبے سے ڈبے جڑا ہوا ہے اور وہ اپنی منزل کی طرف جا رہی ہے، اور استقامت نے آپ کو منزل تک لے کر جانا ہے. یہ حالات کے اوپر نہیں رہتی، میرا قد کیسا ہے، میرا رنگ کیسا ہے، پیسوں کی کیا صورتحال ہے، مالی کیفیت کیا ہے. نو، استقامت کا اپنا فلو ہے. دیکھیں، بہت سے لوگ مشکلات میں، تکالیف میں، درد میں، مزریز میں، سمپتھی میں وہ نہیں چل پاتے، گر جاتے ہیں اور پھر اٹھ کے کام نہیں کر پا رہے. یہ کیا چیز ہوگی جو ان خطرناک حالات میں بھی ان کو چلاتی رہے گی؟ یہ استقامت ہوگی. بہت سے لوگوں سے آپ پوچھیں، ان کو ایک چیز کا پرابلم ساری زندگی رہے گا، خواب بڑے دیکھے تھے، حقیقت میں تبدیل نہیں ہوئے. کیا وجہ ہے؟ پوچھے، استقامت نہیں ہوگی. دیکھیں سلمان بھائی، اگر تو ہر طرف سے واہ واہ ہو رہی ہے نا، آپ کے بل بھی پے ہو رہے ہیں، ریلیشن شپ بھی صحیح چل رہے ہیں، تمام حالات ٹھیک ہیں، پھر تو جناب یہ موٹیویشنل تھیوریز اور یہ ایسی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، ان پہ عمل کرنا بھی بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن جب آپ مینٹلی، فزیکلی، اسپرچولی ناک ڈاؤن ہو چکے ہو، جب کوئی حادثہ ایسا ہوا ہو، زخم مندمل نہیں ہو رہے، دن رات ماضی نے جکڑا ہوا ہے، مستقبل اندھیرا ہی اندھیرا ہے، حال کے اندر بھی سارے دیے بجھے ہوئے ہیں، اب کیا چیز آپ کو جگائے گی؟ آؤٹ کیا ہوا. بالکل. اور دیکھیں نا، ناک آؤٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلیک آؤٹ بھی ہوا ہوا ہے. ناک آؤٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی باکسر کے کنپٹی میں مکہ پڑتا ہے نا، وہ گر جاتا ہے. اب یہ نہیں کہتے یہ سویا ہوا ہے،
یہ ناک آؤٹ ہوا ہے. جس طرح ایک نفسیاتی مریض ہوتا ہے, اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ نفسیاتی مریض کو وہ دوائیاں دی جا رہی ہیں جس سے یہ سو بہت رہا ہے, تو اور کیا کریں, وہ جاگتا رہے گا تو اس کا دماغ تو الٹی پلٹی باتیں پکاتا جا رہا ہے. دماغ کو ناک آؤٹ کریں گے تو صحیح ہوگا نا, اس کے دماغ کو تو بالکل فارغ کر دیں گے. تبھی ایسی دوائیاں دی جاتی ہیں کہ دماغ ناک آؤٹ ہو جائے اور وہ بالکل سو جائے, اور اب اس کا دماغ جو ہے وہ چیزوں کو پکا نہیں رہا. تو اس حالت میں جب آپ ناک آؤٹ ہو چکے ہیں, تب ان چیزوں پر عمل کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ یہ ہے استقامت, جو اس کو ان حالات میں بھی گرنے نہیں دے گی. دیکھیے یہ کچھ بہنیں ہوتی ہیں, یہ کچھ بہنیں ہیں, سسٹرز ہیں. جیسے ہم کہتے ہوتے ہیں کہ موٹیویشن اور تربیت یہ بہنیں ہیں, اور ان کو بہنیں رکھنا ہے, کیونکہ اگر آپ موٹیویشن دے رہے ہیں کسی کو اور اس میں تربیت نہیں ہے تو کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. آپ ایک چور کو موٹیویٹ کر دیں, آپ کے سامنے ایک موٹیویٹڈ چور بیٹھا ہوگا جو زیادہ بہتر انداز سے اپنی طرف سے چوری کرے گا, زیادہ جلدی چوری کرے گا. تو پہلے اس کی تربیت کریں اور اب ایک اچھے انسان کی موٹیویشن کا بندوبست کریں. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ یہ مشکل ہے اور کامیابی ہے, یہ بھی بہنیں کہتے ہیں کہ اگر مشکل دستک دے تو دروازہ کھول دینا, کیونکہ کامیابی اکثر مشکل کا بھیس بدل کے آتی ہے. کب ایسے ہوا ہے کہ آپ کو سکسیس جو ہے وہ گرانٹڈ یا گھر بیٹھے مل گئی ہو؟ پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی. آپ باہر گئے, اوپر سے سکسیس گری ہے اور آپ کو مل گئی, یا آپ صبح گئے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر صاحب 2 سکسیس کے ٹیکے لگائیے گا. It is not possible. It is always rented and rent is due every day. سکسیس ہمیشہ کرائے پر ملتی ہے اور کرایہ روز دینا ہوتا ہے, قربانی اور محنت کی صورت میں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں بات, قربانی اور محنت ہر جگہ پر آپ کو یہ 2 چابیاں ملیں گے نا جیت کی, تو سن لیں اگر یہ دونوں چیزیں بھی استقامت کے ساتھ ہوں گی تو جیت کی طرف لے کے جائے گی. قربانی بھی استقامت کے ساتھ دی جائے گی, بار بار دی جائے گی, اور محنت بھی استقامت کے ساتھ ہوگی. یہ نہیں بس ایک دفعہ کر کے بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بندہ بیٹھ جائے, بھائی جو کرنا تھا وہ تو کر لیا, جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کو کنٹینیوسلی یہ نہیں جاری رکھنا پڑے گا اس کو. آپ یہ نہیں نہ کہہ سکتے کہ ایک قربانی کے بعد مجھے گول مل جائے گا, انتظار نہ کریں ایک قربانی کے بعد گول. سلمان بھی ایک چیز یاد رکھیے گا, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے اوپر جو ریسرچز کی آپ نے بات کی نا, یہ بہت چل رہا ہے. فوری مزہ, فوری فائدہ, کہ جی فوری کچھ ہو جائے, یہ چیز دیر پا نہیں ہوتی اور اس چیز کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. دیکھیں میں آپ کو بہنوں کی بات کر رہا تھا نا, میں نے آپ کو موٹیویشن اور تربیت کا بتایا, آپ کو مشکل کا اور کامیابی کا بتایا. اب میں آپ کو وہ بہنیں بتانے لگا ہوں کہ جیسا کوئی نہیں ہے, وہ ہے استقامت اور نظم و ضبط. ڈسپلن اینڈ پرسسٹنس, کنسسٹنسی اینڈ ڈسپلن, پرسیورنس اینڈ سم تھنگ گڈ. دیکھیے ڈسپلن کا مطلب کیا ہوتا ہے, یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ بٹ یو اسٹل ڈو اٹ. آپ کا دل نہیں کر رہا لیکن آپ کرتے ہیں, یہ ڈسپلن ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا فائدہ کوئی ہوگا لیکن یہ ڈسپلن ہے. جیسے آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو سیٹ بیلٹ جو ہے وہ باندھنا ہے, یہ وہاں کا ڈیکورم بھی ہے اور ڈسپلن بھی ہے, ایک طریقہ بھی ہے. اور وہ جو جس نے نہ باندھا اس کو بتاتے بھی ہیں کہ آپ کیا کر لیں, اس کو سیٹ بیلٹ باندھ لیں. سفر مدینہ اللہ نصیب کرے, کہ مدینہ کا سفر سبحان اللہ, اس میں آپ جائیں گے تو آپ کو واقعی یہ ڈسپلن جو ہے وہ آپ کو اس کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو. ایسا ہی نظم و ضبط ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اسے پوچھیں نا کہ کوئی ایک چیز بتائیں جو انسانی زندگی میں بہت بھاری اور پاورفل ہے, تو میں آپ کو بتاؤں, روزانہ ایک ایسا کام جو آپ ایک خاص وقت میں کر رہے ہیں, اپنے مالی اپنی توانائی استعمال کرتے ہوئے اور روزانہ کر رہے ہیں, اس سے زیادہ بھاری اور مضبوط کام نہیں ہے. اس پہ امپیکٹ اس کام کا آپ کی ذات پر جو آئے گا وہ کام ایک دفعہ میں نہیں ہوتا. تو ڈسپلن اور استقامت ان دونوں کا سمجھیں چولی دامن کا ساتھ ہے. اب سلمان بھائی جو استقامت ہے, جو پرسسٹنس ہے, جب یہ اتنی اہم چیز ہے تو دیکھیں یہ خاندان میں نہیں آتی کہ باپ کے اندر تھی تو جینیٹکس میں آپ کو آ جائے گی, نہ ایسا ہے کہ آپ کہیں باہر جائیں تو آپ 1 یا 2 دن میں سیکھ لیں گے. ہاں کچھ جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ بچہ بچپن میں اپنے گھر کے ماحول کی وجہ سے کچھ باتیں سیکھ چکا ہوتا ہے, جیسے کچھ لوگ برش کرنا بچپن میں اپنے والدین سے سیکھ چکے ہوتے ہیں, یا جوتے کو پالش کرنا, اچھا یونیفارم پہننا, اور کچھ لوگوں کے گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ وہ وقت کی پابندی بھی سیکھ چکے ہوتے ہیں. جیسے عام طور پہ آرمڈ فورسز کے اندر ہوتا ہے, فوجی صاحبان جو ہوتے ہیں
ادھر چونکہ موقع پر پہنچنا ہوتا ہے تو بچے اپنے والدین کو دیکھ دیکھ کے بچپن سے سیکھ چکے ہوتے ہیں. ورنہ استقامت حاصل کرنا دس از اے کمپلیٹ تھیوری، ایک پورا ٹاپک ہے کہ انسان اپنے اندر استقامت کیسے حاصل کرے اور کس طریقے سے اس کو لے کر آئے. لیکن یہ میں بتا دوں کہ یہ لائی جا سکتی ہے. یو کین کنٹرول اٹ، یو کین ٹرین یور سیلف. یہ مت کہیے گا کہ میں استقامت سے کوئی کام نہیں کر سک رہا. استقامت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اٹ از ایکچولی دا پاور ٹو فائٹ ریپیٹڈ ریجیکشنز. استقامت آپ کی وہ طاقت ہے کہ آپ بار بار آنے والی ناکامیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. ناکامی آتی ہے، آپ اس کا مقابلہ کرتے ہیں. یو فائٹ دیٹ ریجیکشن، یو ڈونٹ بو ڈاؤن. آپ اس کے آگے جھک کر بیٹھ کر بالکل مایوس ہو کے تھک نہیں جاتے، بلکہ آگے بڑھ کے اس کو لے کے جاتے. کل رات کو ذہنی آزمائش کے مقابلے میں ہم شریک تھے سلمان بھائی. دونوں ٹیموں کا ٹائی ہو گیا اور ایک عرصہ ہو گیا ذہنی آزمائش کے آڈیشنز بھی میں کر رہا ہوں اور آ کے پروگرام میں بھی قبلہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب بطاری دامت برکاتہ علیہ کے ساتھ شرکت کی ساتھ حاصل ہوتی ہے. اب دیکھیں جو پہلے راؤنڈ ہوتے ہیں نا، وہ راؤنڈ ہوتے ہیں جو آپ نے پہلے سے سیکھا ہوا ہے. آپ کو نصاب دیا ہے اور آپ نے اس کو اچھی طرح پڑھ لیا ہے، جس کو ہم موٹی بات میں رٹا کہہ سکتے ہیں. اچھی طرح آپ نے رٹا لگا لیا کلاموں کو بھی اور اس کو بھی. تو عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ جو پہلے 3 راؤنڈ ہوتے ہیں نا وہ برابر نک و نک جا رہے ہوتے ہیں، نو انکریز ڈیکریز، کیونکہ پڑھا ہوا سارا ایک پیٹرن ہے. اس کے بعد جب ان سین چیزیں آتی ہیں نا جو نصاب نہیں تھا، اس وقت پتا چلتا ہے جب زیر و زبر ہوتا ہے، جب کانفیڈنس چیک ہوتا ہے. جس طرح گھوڑے ہوتے ہیں نا، گھوڑے جو پالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو گھوڑا جیتا ہے نا اس کو کہتے ہیں کلاس ہے. کلاس CLASS. ایک تو کلاس ہوا جو طلبا کی کلاس ہوتی ہے، یہ وہ کلاس ہے کہتے ہیں کلاس کا بندہ ہے، کوالٹی. اس کو انہوں نے نام رکھا ہوا کلاس. اچھا کلاس سے کیا مراد ہے؟ جو تیز دوڑ سکتا ہے، تیز تو سارے دوڑ سکتے ہیں. وہ گھوڑے ان کی تو تربیت ہی ایسی ہے، نسل ہی ایسی کہ تیز سارے دوڑ سکتے ہیں. تو کیا چیز ہے کہ جو اس خاص کو کلاس بناتی ہے؟ وہ کہتا ہے یہ چیز یہ ہے کہ یہ جب تھک جاتا ہے دوڑ کے، یہ تھکن کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا جب تک جیت نہیں جاتا. یہ جب گر جاتا ہے تو اٹھتا کتنی جلدی ہے، اور یہ جب چند گز جیت رہ جاتی ہے اس وقت اس کا مزاج کیسا ہوتا ہے. یہ کلاس ہے اور یہ استقامت پے آف کرتی ہے اس وقت. یہ نہیں میں کہتا کہ اس وقت کوئی ٹیم جو رہ جاتی ہے تو ویسے ہوتا ہے جس طرح کرونا کے دنوں میں کہا گیا تھا نا کہ کرونا نے ٹیسٹ کیا ہے لوگوں کو کہ انہوں نے ساری زندگی کیسے گزاری ہے. اصل گیم ہی قوت مدافعت کی تھی نا، جس میں امیونٹی پار تھی وہ چل گیا. اب جس نے ایسے کھانے کھائے یا جیسے دیگر ملکوں کے انہوں نے ایک بہت ہی گندی چیز ہے جو ان کی تحقیق کے مطابق ہر بیماری میں سب سے بڑا ہیلتھ رسک ہے، اور وہ شراب ہے. انہوں نے کہا جیسے ساری زندگی شرابیں پی، اس کی باڈی کی امیونٹی تو تباہ ہو چکی ہے. یعنی ہیلتھ رسک کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، امیر بھائی ہیں، مثال دے رہا ہوں تھوڑی، خالد بھائی امیر، یہ تھوڑے سے ڈیفیکلٹ مثال. امیر بھی ہیں ویسے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اللہ اور امیر بنائے ماشاءاللہ. امیر صرف پیسے سے ہی نہیں ہوتا، اخلاق جس کی اچھے ہیں وہ. میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا اسیر ہوں، ایسی گل تھوڑی برت. جی سبحان بھائی حاضر ہیں، یوں بھی حاضر. خالد بھائی اگر جائیں، خالد بھائی کے درد ہو رہی ہے کسی جگہ پر سینے کے ٹائپ پر، جا کر کہتے ہیں کہ جی مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب کیا ہے، مجھے کیا پرابلم ہے. ڈاکٹر صاحب پہلے سب سے دیکھیں گے، شارٹ لسٹ کریں گے ان کی ہیلتھ رسکس کو، کہ اسموکنگ نہیں کرتے، الحمدللہ ڈرنکنگ کا کبھی سوچا بھی نہیں، بلڈ پریشر ہے کہ نہیں، شوگر ہے کہ نہیں، ہیریڈیٹری پیٹرن کیا چل رہا اوپر سے. اور اب وہ دیکھیں گے جس سپاٹ پر درد ہو رہی ہے وہ سپاٹ کیا ہے. اگر وہ سب چیزیں نیگیٹو ہیں، ایک بندہ گرا ہوا ہے آ کے ایمرجنسی کے ٹیبل کے اوپر گرا ہوا ہے، اس کو ہوش نہیں ہے، ڈاکٹر نے اسیس کرنا ہے، تو سب سے پہلے یہ باتیں پوچھے گا. سگریٹ نوشی تو نہیں کرتے تھے، بلڈ پریشر شوگر ہے، اس کے مطابق وہ آگے چلے گا. تو اس نے ان چیزوں کو ٹیسٹ کیا کورونا نے آ کے کہ اس بندے کا لائف سٹائل کیسے تھا. یہ چیز یاد رکھیں کہ جیسا آپ کا لائف سٹائل ہوتا ہے نا، مشکل وقت میں وہاں پر استقامت کام آتی ہے. یہ جو آج کل موٹیویشن کی جناب ہر طرف دھوم مچی ہوئی ہے، موٹیویشنل لیکچررز
मोटिवेशनल स्पीकर्स और मोटिवेशन मिलेगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सलमान भाई, ये वो आदत पड़ती जा रही है अवाम को जो इनको लॉन्ग टर्म कभी भी स्टेबल नहीं रहने देगी। देखिए, मोटिवेशन और डिसिप्लिन में फर्क क्या है? मोटिवेशन हासिल करने वाला बंदा कभी कभी जागता है जब उसको मोटिवेशन मिल जाती है, जबकि डिसिप्लिन वाला बंदा, इस्तकामत वाला बंदा, उसको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। वो बैरूनी मदद का कायल नहीं है, वो अपने अंदर से ही मुसलसल काम करता चला जा रहा है। क्या बात। और जो मोटिवेशन वाला बंदा है, अपॉर्चुनिटी आई, मौका आया जिंदगी में, हजरत तो सोए हुए हैं क्योंकि मोटिवेट ही नहीं है, मोटिवेट ही नहीं है, वो तो इधर चला जाएगा उधर चला जाएगा। और किसी ने कल परसों बड़ी प्यारी बात की मुझे पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से। उसने कहा, जनाब लगी हुई जॉब कोई भी ना छोड़े, लगी हुई जॉब कोई ना छोड़े, आगे मौके क्या हैं खुद जाके मार्केट चेक कर ले। लेकिन हजरत तो मोटिवेट ही नहीं थे, वो तो फलां की तकरीर, फलां किताब या फलां कोई चीज देखते थे तो उठते थे ना, मौका गुजर गया, किसी और ने पकड़ के स्नैच कर लिया। हजरत जब मोटिवेट हुए तब अब अफसोस कर सकते हैं, तब पानी सर से जो है वो गुजर चुका था, है हर तरह से। और फिर घर में कोई हादसा हो गया, डेथ हो गई किसी बहुत करीबी की, वो बंदा जो मोटिवेशन पे ही चलता था अब वो तबाह हो जाएगा, अब उसको मोटिवेशन भी असर नहीं कर रही। इसकी मिसाल यूं ले कि वो सिगरेट पीने वाला जो है या जो हेरोइन पीता है या नशा बड़ा करता है, उसको सिगरेट से तो तसल्ली नहीं ना होगी, ऐसा ही उसको तो वो बड़ा नशा ही चाहिए, अब उससे कम पे तो उसका दिमाग सेटिस्फाई नहीं होगा। अब जब घर में ऐसा हादसा हुआ वो खड़ा नहीं हो सकेगा। अच्छा, अब जो बंदा इस्तकामत के साथ और डिसिप्लिन के साथ रहता है, हादसा हो जो मर्जी हो, उसकी तो जिस्म को आदत पड़ चुकी हुई है, उसने तो मेहनत करनी है, नतीजा मिल रहा है मेहनत करनी है, नतीजा नहीं मिल रहा मेहनत करनी है, नतीजा कम मिल रहा है मेहनत करनी है, नतीजा बहुत ज्यादा मिल रहा है मेहनत करनी है, क्योंकि उसके वजूद को मेहनत की आदत पड़ चुकी हुई है। दिस इज डिसिप्लिन, दिस इज इस्तकामत। तो डिसिप्लिन और इस्तकामत ये तकरीबन एक ही चीजों के नाम है। और वो इंसान, बस देखें सलमान भाई, सिंपल सी बात है, मैं स्ट्रेट बात कहूं, अगर आप डिसिप्लिन्ड लाइफ नहीं गुजार रहे तो आपके फैसले मूड और जज्बात के तहत हो रहे हैं। मूड हुआ किया, मूड नहीं हुआ नहीं किया। तो मुझे बताइए, ये इतने बड़े बड़े नफूस कुदसिया जो हैं और ये इतने बड़े बड़े काम जो हो जाते हैं, आपके ख्याल में इनकी जिंदगी मूडों पे चल रही थी? दाता हुजूर रहमतुल्लाह ताला अलैह का मूड हुआ, उन्होंने कशर मजूब की कुछ चीज लिख ली या कोई इबादत कर ली, या बहुत बड़ा कोई पुल बनाना है समुंदर के चीने को चीर के, जब मूड हुआ 2 लाइनें लगानी फिर बैठ गए। एवरीथिंग विच इज मीनिंगफुल इज द रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिन। हर वो चीज जो बामकसद बड़ी और नुमाया आपको जिंदगी में नजर आती है, वो नज़्म ज़ब्त का ही नतीजा है। तो अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं कि हम नहीं अपनी जिंदगी में इस्तकामत हासिल कर सक रहे और डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर सक रहे, तो याद रखें इसके सबसे बड़े कसूरवार आप हैं और कोई नहीं है। नहीं आपको वो चीज आ रही, आप अपने कमी कमी महसूस करते हैं, मेरे में मैनेजमेंट स्किल नहीं है, मैं डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, फैसला नहीं कर पा रहा, मैं जब इंटरव्यू देने देता हूँ पाँव कहाँ पर होते हैं मेरे, मुझ में नज़्म ज़ब्त नहीं आ रहा, मैं लीडरशिप स्किल्स नहीं इस्तेमाल कर सक रहा, प्रॉब्लम मेरे सामने आती, पसीने छूट जाते हैं मेरे, अब मैं क्या करूं, क्या करें? देखें ये पड़ी है, मैं उठाना चाह रहा हूं, नहीं उठा पा रहा, ये कागज नहीं उठा सक रहा, नहीं उठा सक रहा, तो ठीक है 2 मामले ना, और जी फितरती तौर पे सुबान में जो ताकत थी उसके तहत मैं ये नहीं उठा सकता, बात ही खत्म हो गई। जब मैं कहता हूं ना कि आई कैंट डू इट, मैं नहीं कर सकता, उस चीज पे मेरा कंट्रोल खत्म हो जाता है, अब मैं नहीं कर सकता। एक तरीका है कि मैं सलमान भाई के पास जाऊं, सलमान भाई कल मैंने आपको देखा था अभी उठा रहे थे, तरीका तो बताएं। और कहीं जाऊं, किताब पढ़ूं, माहिरीन से मिलूं, अब आके मैं इसको उठाऊं। दिस इज ग्रोथ माइंडसेट। दुनिया में 75% से ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो आप सीख सकते हैं। आपको लीडर बनना नहीं आता, वो जाएं लाइब्रेरी के अंदर, लाखों किताबें पढ़ी हैं कामयाब लीडर्स की जिन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरीज लिखी हुई हैं। आपको मैनेजमेंट नहीं करनी आ रही, जाएं मैनेजमेंट की किताबें पढ़ें, पूरा सेक्शन बना हुआ है मैनेजमेंट लिखा हुआ ऊपर। आपको डिसीजन मेकिंग नहीं आ रही, जाएं उनके साथ बैठे, आप बैठ के इनके साथ रहें। देखें अगर आप कमरे के सबसे स्टूपिड आदमी है ना तब बुरी बात है, सारी बात है, पूरे कमरे में सबसे स्टूपिड कोई बंदा हो तो अच्छा तो नहीं है ना, लेकिन अगर आप कमरे में सबसे स्मार्ट है ना तब भी बुरी बात है। अगर आप कमरे में सबसे स्मार्ट है तो ये कमरा आपके लिए नहीं है, फिर
آپ وہاں جائیں جہاں آپ سب سے سمارٹ نہیں ہیں تاکہ آپ کچھ سیکھتے تو رہیں. یعنی اگر آپ ایک بیلنس پرسنالٹی ہیں, جو کہ آپ ہوں گے ماشاءاللہ ہیں بھی, لوگ صرف آپ کے پاس آتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے, اپنی بات پوچھنے کے لیے, ان کے مسئلے تو حل ہو رہے ہیں, آپ کے مسئلے کہاں گئے؟ ان کی تو ترقی ہو رہی ہے, آپ کی ترقی کہاں گئی؟ آپ کا فرینڈ سرکل ہے کہ فرینڈ کیج ہے؟ وہ پنجرہ ہے جس میں بند ہے آپ, کے واقعی سرکل ہے. جب بیٹھتے ہیں اور جب اٹھتے ہیں کوئی تبدیلی, کوئی ورژن اپڈیٹ ہوا ہوتا ہے؟ آپ استقامت کی بات کر رہے ہیں, دوست سارے وہ ہیں جو کہ موڈ پہ جاتے ہیں. دیکھیں استقامت ایک ہی چیز سے ہو سکتی ہے, وہ ہے گول. اگر گول نہیں ہے استقامت, کس چیز میں استقامت چاہیے آپ کو؟ گول ہوگا, مقصد ہوگا, اب اس کام پہ استقامت آئے گی جو گول کی طرف لے کے جا رہی ہے. دس از ویری سمپل. اور یاد رکھیں, میں نے اپنی زندگی میں استقامت کے لیے جو سب سے اہم ترین چیز دیکھی ہے نا, وہ چھوٹے چھوٹے گولز ہیں. چھوٹا گول ہے, شام تک پورا ہو جائے گا, اب بندہ وہ کام کرتا ہے. جب پورا ہو گیا اب بندہ اگلا چھوٹا گول چن لیتا ہے, اس کی طرف بڑھتا ہے. وہ پورا ہو گیا اب اگلا چھوٹا گول چنتا ہے, اس کی طرف بڑھتا ہے. چھوٹے چھوٹے گولز انسان کی زندگی میں استقامت لے کر آتے ہیں. کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا سلمان بھائی, دیز آر دا گولڈن ورڈز. جب میں نے یہ بات پڑھی تھی پہلے سمجھ نہیں آئی, لیکن جب زندگی میں اپلائی کی, ہو سکتا ہے اس سے آپ کو, بھائیوں کو یا چینل والوں کو اختلاف بھی ہو, لیکن مجھے اپنے ذہن میں سی کلیئرٹی ہے. گریٹ آئیڈیاز نیور برنگ سکسیس, اونلی سکسیس برنگ سکسیس. سو بلڈ دا امپائر آف سکسیس آن اسمال سکسیسز. بڑے بڑے خیالات, بڑی بڑی سوچیں اکثر جیت نہیں لے کر آتی, کیونکہ وہ سوچیں دماغ میں دفن ہو جاتی ہیں, وسائل یا دیگر ہمت نہ ہونے کی وجہ سے حقیقت میں نہیں بدلتی. چھوٹی جیت ہی بڑی جیت کی طرف لے کے جاتی ہے. کیا بات. ایک جیت دوسری جیت کی طرف لے کر جاتی ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں جیتنا سیکھیں, بڑی سلطنت جیت کی بن جائے گی. ایک بندہ ایک نماز پڑھتا ہے نا, یہ جیت ہے اس کی, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ نفس کی کاٹ عبادت کی ابتدا ہے. آپ کوئی ایک بھی عبادت کر رہے ہیں نا, چھوٹی ہو بظاہر, وہ نفس کو کاٹ کے کی نا اپنے, تو وہ آپ کی جیت ہے. کیونکہ یہ تین دشمن بتایا گیا انسان کے, ایک شیطان ہے, ایک دنیا ہے, ایک نفس ہے. دنیا یہ بڑی تجربہ کار دشمن ہے, شیطان یہ بڑا طاقتور دشمن ہے, اور نفس یہ بڑا رازدار دشمن ہے, اندر رہتا ہے ہمارے, اس کو سارے ٹرکس پتا ہے, کس کو کہاں سے پھسلتا ہے, یہ کیا کرتا ہے. اور اسی لیے اس سے کو جہاد اکبر کہا گیا. اور نفس اور شیطان کتنا طاقتور دشمن ہے. میں شیطان کو نہیں دیکھ سکتا, وہ مجھے دیکھ سکتا ہے. یہ ٹیکنالوجی تو کسی ملک کے پاس نہیں ہے. اور دنیا, اس کی تجربہ کاری کا کیا کہنا. یہ بات یاد رکھیں, تھوڑا سا جیت کو, اس کے کانسیپٹ کو سمجھیں. انسان جب جیت جاتا ہے نا, اس کو نئی جیت کلیئر ہو جاتی ہے, دھند چھٹ جاتی ہے, ہٹ جاتا ہے, اب وہ اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے گولز بنائیں. اور اس کے لیے جو لیڈرشپ کی تھیریز میں پڑھ رہا تھا, اس میں ایک لیڈر کی کامیابی یہ بتائی گئی تھی کہ وہ اپنے فالوورز کے گول کلیئر کرے. فالوورز پیچھے چلنے والے کنفیوز ہیں, انہیں پتہ نہیں زندگی کا مقصد کیا ہے. آپ چلے میرے ساتھ, یہ کراچی کی بار جو شاہراہ جا رہی ہے, یا کھڑے ہو جاتے, لوگوں کو روکے پوچھے مقصد کیا زندگی کا. تین باتیں پوچھتے جائے سب سے. آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے نزدیک جیت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ آج سے 5 سال بعد کیا ہوں گے؟ کچھ تو ہوں گے, کیا ہوں گے؟ یہ 3 سوال پوچھتے جائیں, آپ کو کلیئر ہو جائے گا. دیکھیں, ہم سب کو, مدری چینل کے ناظرین کو, ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے, ایک بندے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اور بندہ کون ہے؟ آپ کا اپنا آپ. آپ کو پتہ ہے اپنے بارے میں, لیکن بکھرے ہوئے ہیں, بکھری ہوئی ہیں باتیں. پچھلے دنوں نے ایک ورکشاپ کرائی, اس میں میرا مقصد سیلف ایکچولائزیشن تھا. میں نے ساروں کو 13 کوسچنز پر مبنی ایک سوال نامہ دیا. اس میں صرف اتنا کہا کہ انسان کی فطرت ہے, جب بھی وہ فیصلہ کرتا ہے نا, اس فیصلے میں اپنا فائدہ ضرور رکھتا ہے, اپنا یا اپنے بچوں کا, تیسرے کسی کا رکھے نہ رکھے, لازمی رکھتا ہے. تو جب آپ کو اپنے بارے میں نہیں پتا ہوگا تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے اپنے بارے میں؟ کسی غلط بندے کے ساتھ چلے جائیں گے, کسی غلط جگہ لگ جائیں گے. اپنے بارے میں پتا تو کریں, آپ کون ہیں, آپ کی ویکنس کیا ہے, آپ کا پازیٹو پوائنٹ کیا ہے, آپ میں کوئی ایسی بات ہے جو کسی کے اندر نہیں ہے, آپ اس کے اوپر کیپٹلائز کر سکتے ہیں. کون سی جگہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں,
کہ میں نے اس جگہ پر نہیں ہٹنا, یہ میرا موقف ہے. کون سی جگہ پھسل جاتے ہیں؟ اب ان باتوں کو جب آپ لکھ لیں گے نا, دیکھیں لکھنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو بکھری باتیں نا ان میں سے 3-4 ٹاپ آپ کے ذہن میں ذرا کلیئر ہو جاتی ہیں. وہ آپ کے زندگی کے گولز ہیں, بہت سے گولز ہیں. 25 گول لکھیں, 15 مٹا دیں اور 10 رہنے دیں. وہ 15 کیوں مٹائیں؟ نہیں اتنا وقت, پیسہ بھی نہیں ہے, کیسے سارے پورے کریں گے؟ 25 گول لکھیں, 15 مٹا دیں, 10 رہنے دیں, اور 3 مہینے کے بعد پھر یہی کام کریں. پھر 25 گول لکھیں, پھر 15 مٹا دیں, پھر 10 رہنے دیں. سلمان بھائی, وداؤٹ سیٹنگ گولز یو کین ڈو نتھنگ. گول کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے. ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں جن کے گولز نہیں ہیں. اگر آپ بیٹھ کے ان کو کر سکتے ہیں تربیت پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ نہ بیٹھے. دیکھیں گول کس کا ہے اور کس کا نہیں, اس میں فرق کیا ہے. ایک کلاس ہے درس نظامی کی, وہاں پر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, کتاب سے کیسا رشتہ ان کا, ایک استاد آتا ہے پڑھانے کے لیے, کتابیں ان کے پاس ہیں, ان کے ہم جولی, ان کے کلاس فیلوز ہے, کمپٹیشن ہے. استاد اور کتاب اس بندے کے ٹیلنٹ کو پالش کر رہی ہے, اور کمپیٹیٹرز جو اس کے دوست ہیں وہ ایک سبب بن رہے ہیں اس کے ٹیلنٹ کو باہر نکالنے کا. مقابلہ, وہ لوگوں سے مل رہا ہے اور نئی نئی چیزیں سیکھ رہا ہے. یہ ہو گیا. اب دوسری طرف آئیں, کوئی بندہ شاپنگ کرنے گیا مال پہ, سب شاپنگ کر رہے ہیں, وہ کیا کرے, وہ بک سیکشن بنا ہوا ہے, ذرا وہاں چلے جائیں. وہ بک سیکشن میں چلا گیا, گھومی جا رہا ہے, اس کی توجہ کتابوں پر نہیں ہے, اس کی توجہ اس بات پر ہے کہ فارغ ہو تو میں چلوں, گھومتا ہے دیکھتا جا رہا ہے. یہ فرق ہے گول والے کا اور گول نہ والے کا. دونوں ادھر ہی گھوم رہے ہیں, دونوں ہی کتابوں کے درمیان ایسا ہی ہے. دونوں کتابوں کے درمیان ہے. کتاب سے صفحے اڑ کے دماغ میں نہیں آتے, اس کو کھولنا پڑتا ہے, چاہے آپ کو چکر آئے چاہے آپ کو الٹی آئے. مجھے ایک بندے نے واقعی کہا ہے, میں کتاب کھولتا ہوں نا چکر اور الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے, کیا کروں. اللہ رحم کرے. کیا کہا پھر آپ نے؟ سوال تو ظاہر سی بات ہے, اس کو الٹی کی دوائی تو دے نہیں سکتے تھے, دیکھیے اس کو کچھ اور سمجھانے کی کوشش کی. ایک بندے نے 10 سال کتاب پڑھی نہیں, کچھ کیا ہی نہیں, پھر آپ کیا اس کو سمجھائیں گے. بہرحال اگر ایسا کچھ ہے نا, کسی کو کتاب پڑھتے واقعی الٹی آتی ہے یا چکر آتے یا کتاب کے صفحے الٹے نظر آنا شروع ہو جاتے, تو ویڈیوز کا ایک ہے, کیونکہ مزاج کو بدلنا بہت مشکل ہے. ویڈیو سے علم حاصل کریں اور آہستہ آہستہ کر لیں. جیسے گولز کی بات ہو رہی ہے نا, تو ہمارا تو موقف یہی ہوتا ہے کہ گول کو اتنا توڑ کے چھوٹا کر لیں کہ آپ کو اس پر عمل کرنا آسان لگے. ٹھیک. میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, 400 صفحوں کی کتاب لکھیں. میں نے ایک جملہ بولا ہے, 400 صفحوں کی کتاب لکھیں. نہیں, یہ واقعی پریکٹیکل نہیں ہے. ایک بندہ جس نے کبھی لکھی نہیں, یا جو تھوڑا بہت لکھتا بھی ہے, اس کو یہ جملہ اچھا نہیں لگا, وہ کہہ رہا ہے یہ نہیں ہو سکے گا, وہ کہتا میرے لیے ہے ہی نہیں, یہ بالکل ختم ہو گیا. ہی نہیں مجھے. اب میں ایک بات کہتا ہوں, روز 1 صفحہ لکھیں اور 1 سال تک لکھتے رہیں. تھوڑا سا ایکسیپٹیبل ہوا, لیکن ابھی بھی شاید 1 سال تک مجھے لکھنا پڑے گا, یہ چیز ڈسکریجنگ ہے. اب ایک تیسری چیز پر آئیں, آپ صفحہ اٹھائیں, جو کچھ آپ کی سوچوں میں ہے نا وہ الفاظ سے صفحہ بھر دیں. یہ اگلے دن نہیں, کچھ نہیں, سال بھی نہیں, کچھ نہیں, آج کے دن بس یہ کریں. ماضی کو بھی چھوڑیں, مستقبل کو بھی چھوڑیں, آج یہ کریں آپ. اگلا دن پھر آیا, اب آپ دوبارہ کریں, یہی کام کر دیں. اب یہ جو ایک چیز ہے نا کہ کچھ لوگ لمبی سوچ نہیں سکتے کہ یار وہ دور تک جانا پڑے گا, وہ اپنے گول کو اتنا چھوٹا کر لیں کہ گول اچیویبل لگے. اچیویبل لگے, یہ بڑا ضروری ہے کہ گول اچیویبل ہو. انسان کا دماغ فطرتی طور پہ آسانیاں ڈھونڈتا ہے, مشکل کے اندر یہ پھسل جاتا ہے. ایک گھوڑا اور ایک بچہ اندھیری وادی میں گم گئے. بچے نے کہا مجھے منزل نظر نہیں آ رہی. گھوڑے نے کہا اگلا قدم نظر آ رہا ہے, کہاں, کہا وہ لے لو. اس نے لے لیا. کہا اب اگلا آ رہا ہے, کہاں, وہ لے لو. اب وہ قدم چھوٹے چھوٹے منزل کی طرف ہی جا رہے ہیں, اگر مستقل لیتے جائیں گے وہ. اب دیکھیں, آپ سے پورا کمرہ صاف نہیں کیا جا رہا, کونا صاف کر لیں. پوری کتاب نہیں, 3 لائنیں پڑھ لیں. اور 2 منٹ نہیں چلا جا رہا, اب 10 منٹ چل لیں, لیکن روز کریں. یہ روز میں جو ہے نا یہ میجیکل ہے, یہ ضروری ہے. تو گول کو اتنا توڑ لیں کہ وہ اچیویبل لگے, اور اب اس کو کریں. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو آپ کو کروائیں. اور سلمان بھائی, استقامت حاصل کرنے کا سب سے اہم ترین نسخہ جو میں اس سلسلے کی تیاری کے اندر پڑھ رہا تھا نا, وہ یہ ہے کہ آپ وجہ ڈھونڈیں کہ آپ وہ کام کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں, یہ جملے
ٹیک اوے ہیں جو میں بولنے لگا ہوں، بہت اہم جملے ہیں. صرف دنیا میں وہ بندے نہ ڈھونڈیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں، وہ بندے بھی ڈھونڈیں جن کی آپ مدد کر سکتے ہیں. کیوں؟ آپ جس کام میں استقامت چاہ رہے ہیں وہ کام کن لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، اور اگر وہ کام نہ ہوا تو کن کو نقصان ہوگا، یہ دیکھیں تو صحیح. آپ کی فیملی ہے، وہ لوگ ہیں دیگر. وہ وجوہات تلاش کریں کہ جب آپ ڈی موٹیویٹ ہو چکے ہوں وجہ آپ کو چلاتی رہے. چلنے کے سارے رستے ختم ہو گئے ہیں، وہ وجہ اتنی مضبوط ہے کہ آپ کو چلاتی رہے. ایک جنگ کے اندر بحری جہاز تباہ ہو گیا، بہت سے لوگ مارے گئے. کچھ دنوں کے بعد ریسکیو ٹیم گئی، لوگوں کو بچایا. وہ جو لوگ بچائے گئے وہ سمندر میں پانی کے اندر تھے، اور انہوں نے بعد میں فیڈ بیک دیا کہ تقریباً ہم سب ایک موقع پر امید چھوڑ چکے تھے. سمندر ہے، پانی ہے. جب کوئی امید چھوڑتا تھا ہم پھر آپس میں باتیں کرتے تھے کہ ہماری زندگی کے اوپر ڈپینڈ کون کون کر رہا ہے، ہمیں کس جگہ پر جانا ہے، وہاں پر ہمارا کون انتظار کر رہا ہے. اور یہاں تک لکھا کہ وہ جس کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا نا، اس کو کہا کہ تمہاری زندگی میں آنے والا کوئی ایسا ہے جو تم پہ ڈپینڈ کرے گا یا کچھ ایسے ہوگا. یہ چیز انسان کو احساس ذمہ داری پیدا کر دیتی ہے کہ میں استقامت کیوں اختیار کروں. یہ سوچیں کہ میں استقامت کے ساتھ کام نہیں کروں گا تو میری زندگی میں نقصان کس کس کو ہوگا. یہ چیز آپ کو دوبارہ بیک آن ٹریک لے آئے گی. آخری بات کرتا ہوں. کہتے ہیں نا کہ عورت سے اس کی عمر نہ پوچھو اور مرد سے اس کی تنخواہ نہ پوچھو. مذاقن بات کی جاتی ہے لیکن ایک پہلو سے یہ سچ بھی ہے. عورت سے عمر نہ پوچھو کیونکہ وہ اپنے لیے جیتی نہیں ہے. مرد سے تنخواہ نہ پوچھو کیونکہ وہ اپنے لیے کماتا نہیں ہے. ایک وقت ایسا آ جاتا ہے نا، اسے پوچھے ڈسپلن کی سب سے بڑی مثال دیں، وہ کہاں باہر جا رہے ہو، صبح اٹھ کے دیکھو کچن میں کھڑکتی ہوئی آوازیں برتنوں کی، یہ ڈسپلن کی مثال نہیں ہے؟ رات کو آگے جراب ادھر پھینکی تھی، یہ ادھر کیا تھا، سب کچھ غلط تھا، صبح اٹھ کے سب ارینجڈ ہوتا ہے، یہ ڈسپلن کی مثال نہیں ہے؟ سخت بھوکے آئے ہو، سب کچھ ہوا ہو، اگلے کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کی پسند کیا ہے اور آپ کا موڈ کیا ہے، اور سامنے کھانا آ جاتا ہے، یہ ڈسپلن کی مثال نہیں ہے؟ اس کو اگنور ہی کر دیتے ہیں کہ جی ان کی تو ڈیوٹی تھی. کہاں ڈیوٹی تھی؟ کہتے نا ماں کو یہ بھی کہو، وہ بھی کہو، یہ بھی کہو، اتنا کچھ نہ کہو، صرف اس کو یہ کہہ دو کہ امی یو ہیو ڈن اے گریٹ جاب. آپ نے جو کام کیا، جو آپ کر رہی ہیں، آپ کا متبادل میری زندگی میں کوئی نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے. دیٹ ول پے ہر آف، یہ اس کو پے ہر آف کر دے گا. صحیح. اللہ برکت دے سبحان بھائی آپ کو. یہاں ایک بات ہے، میں چاہوں گا آپ اس کا بھی جو ہے جواب دیں. انشاءاللہ کالز بھی لیں گے، میسیجز بھی لیں گے. بات آپ نے موڈ کا آپ نے کہا، بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابھی میرے بچے کا پڑھنے کا موڈ نہیں ہے، یا ابھی یہ موڈ میں نہیں ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں بچے کا موڈ تو کبھی بھی نہیں ہوگا. بچہ جو ہے وہ کس کام میں ہے، کیا چیز اس کو پسند ہے، کیا چیز اس کے موڈ کو بناتی ہے، یہ بات والدین کو اور ماں باپ کو سمجھنی چاہیے. موبائل فون کی ایڈکشن جو بچوں کو ہو جاتی ہے، اس میں ایک تحقیق کے مطابق سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ بور ہو رہا ہوتا ہے والدین اس وقت اس کو موبائل پکڑا دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی بوریت دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور بچہ جو بور ہو رہا ہے یہ بہت غلط بات ہے، کچھ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہونے لگا. بور ہونا دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے مینٹلی، کہ جب بندہ بور ہو رہا ہوتا ہے اس کا تو نئی راہیں ڈھونڈتا ہے. جب دروازے بند ہو جائیں گے تبھی نئے رستے وہ ڈھونڈے گا نا. جو مین سڑک بند ہو جائے گی تب نئی سڑکیں وہ ڈھونڈے گا. اس وقت بچے سے آپ نے پوچھنا ہے کہ بیٹا بور ہو رہے ہو، موبائل کے علاوہ کیا چیز آپ کر سکتے ہو؟ گارڈننگ ہے، یہ دیکھو پودے بوتے ہیں، اس پودے کا قد بڑا ہوتا ہے، اس کا چھوٹا ہوتا ہے، بیج صرف نہیں ہوتا، مٹی، ہوا، اور پھر دیکھو جانور ہیں، یہ زرافے کی گردن لمبی کیوں ہے، شیر کی چھوٹی کیوں ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بچے میں کریٹیوٹی لے کر آنی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو ٹیچنگ ٹیکنیکس ہیں، یہ پورے ایک ٹیچنگ ٹیکنیکس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے، بہت ریسرچز ہو رہی ہیں. ماں باپ کو چاہیے کہ ٹیچنگ ٹیکنیکس کے بارے میں پڑھیں کہ بچے کو کس طرح کیپٹیویٹ کر سکتے. دیکھیں دس از ناٹ اباؤٹ ٹائم مینجمنٹ، دس از اباؤٹ مائنڈ مینجمنٹ.
یہ ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے، مائنڈ مینجمنٹ ہے. آپ کتنی دیر تک پڑھ رہے ہیں یہ نہیں، کس طرح اور کس انداز سے پڑھ رہے ہیں یہ ضروری ہے. اگر آپ بچے کو زبردستی بٹھا ہی لیتے ہیں لیکن اس وقت میں اس کا مائنڈ نہیں پراپرلی ورک کر رہا تو پھر کیا آپ کریں گے، کس انداز سے کریں گے؟ دیکھیں، ایک ایسی تعلیم جہاں پر استاد صرف اس لیے پڑھا رہا ہے کہ پیپر پاس کرائے اور بچہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ پیپر پاس کرے، یہ ایجوکیشن سسٹم کمپلیٹ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا انکمپلیٹ ہے، لیکن یہ کمپلیٹ نہیں ہے. ایک ٹیچر تھی، وہ کہتی ہے کہ جب میں بچوں کو پڑھا لیتی ہوں سلیبس کی کتاب لائق ترین بچہ بھی لیبر سمجھتا ہے، بیگار سمجھ کے پڑھتا ہے، مزدوری سمجھ کے پڑھتا ہے. وہ کہتی ہے میں اب کہتی ہوں بچوں کو کہ اپنی سلیبس کی کتاب بند کر دیں، بند کریں. باقاعدہ بچے اپنے ہاتھ سے بند کرتے ہیں، ایک دماغ کو سگنل جاتا ہے کہ یہ بند ہوگی کم از کم. اب ایک ایسی کتاب میں کھولتی ہوں جو کہانی کی کتاب ہوتی ہے، اور اس کہانی کی کتاب میں بچوں کی تربیت کرتی ہوں. اس کہانی کی کتاب میں کوئی ہیرو ہوگا، کوئی ولن ہوگا، کوئی جو بھی حساب کتاب ہوتا ہے، اس میں لے کے چلتی ہے، پھر رک جاتی ہے کہ دیکھو یہ ہے، یہ نہیں ہے. اس وقت بچوں کا حال ہی اور ہوتا ہے، اس کے مطابق بچوں کی آنکھیں کیسی ہوتی ہیں، کیا ہوا ہوتا ہے. تو بچے کس چیز سے اپنا موڈ بناتے ہیں، وہ کون سے وقت ہوتے ہیں. بچہ اسکول سے آیا ہے، گرمی ہے، اسکول میں کتنی باتیں ہوتی ہیں، ٹرانسپورٹ، بیگ بھاری، گندے کپڑے، آ کے موڈ آف ہے. اس وقت آپ بچے کو کہیں پڑھو، یا اس وقت آپ بچے کو کوئی ایسی بات کہ کوئی ڈانٹنا شروع کر دے. نہیں. ایک بندہ کہتا ہے، باس کہتا ہے، میرا جب سیکٹری آتا ہے نا، سب سے پہلے میں کہتا ہوں آج آپ نے سوٹ بڑا اچھا پہنا ہوا، بڑے اچھے لگ رہے ہیں. یہ کہنے کے بعد اب میں اس کو بتاتا ہوں کہ رات کو فائل میں کیا پرابلم کیا آپ نے. اس کا مائنڈ سیٹ ایک بن جاتا ہے نا، تھوڑا سا ہو جاتا ہے. تھوڑا سا انسان کی فطرت کو سمجھے. بچہ ہے، چڑ جاتا ہے، جس وقت آپ بچے کو باغ میں لے کے گئے کھلانے کے لیے، وہاں اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے. بچے کو ٹیبل پہ بٹھایا ہوا، آپ نے کھانا کھا رہے ہیں، بڑا ایک جولی سا موڈ ہوا ہوا ہے، وہاں اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے. جو کام آپ کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، میں آپ کے خاندان کی روایات کو، پرانی جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو توڑ نہیں رہا، وہ کریں. لیکن اگر آپ یہ کام کریں گے نا، رزلٹ زیادہ اچھے آئیں گے. کیونکہ یہ عام باتیں نہیں ہوتی، یہ تحقیقات ہوتی ہیں، اور تحقیقات سال لیتی ہیں، پیسہ لیتی ہیں. وہ لوگ جو اس میں ماہر ہوتے ہیں انہوں نے کی ہوتی ہیں. تو بچے کو بٹھائیں، اور بچے کے لیے سب سے بہترین چیز سٹوری ہے. بیسٹ سٹوری ٹیلنگ. اس کو سٹوری سے شروع کریں. ہر چیز کو سٹوری میں تبدیل کرنے کا ہنر رکھیں. آپ کا بندہ آتا ہے، میں نے 10 لاکھ روپے کمائے پچھلے ہفتے، یہ نہ بتاؤ، بس سٹوری سناؤ کیسے کمائے. سٹوری، کہاں گئے، کس سے ملے، اس دن موسم کیا تھا، ٹیبل پہ کھایا کیا، کیا باتیں ہوئی، کیا نفسیات تھی. سٹوری، ٹیل می دا سٹوری. بچے سٹوریز پر سیکھتے ہیں، سٹوری تربیت کرتی ہے. ایک وقت تھا نا جب نانی دادی بٹھا کے پڑھاتی تھی، تب بچوں کو وہ بتاتی تھی کہ بیٹا گھر میں فوت کی بھی ہو سکتی ہے، سارا بار تم پہ پڑ سکتا ہے. مضبوطی کیا ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے. آج بچہ گیم کے 2 لیول کراس کرتا ہے، 2 ستارے ملتے ہیں، سمجھتا وہ جیت گیا ہے. وہ یہ جیت نہیں ہے، اس کو بتائیں. ڈوپامین ایکسکریٹ ہوتی ہے. کیوں گیموں پہ لگے رہتے ہیں؟ وہاں جیت مل رہی ہوتی ہے. بغیر کچھ کیے صوفے میں دھس کے پورا 2022 کیسے گزارا ہم نے؟ صوفے پہ دھس کے دیکھتے ہی رہے. جیت کوئی اور رہا تھا، چیمپئن ہم بن رہے تھے. بیٹھ کے جنک فوڈ کھا کے، بوتلیں پی کے، صوفے میں بیٹھ کے چیمپئن ہم بن رہے ہیں. فائدہ ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ سوچے تو صحیح. اس بچے کو جیت کی ڈیفینیشن بتائیں کیا ہے. اس بچے کا موڈ نہیں بن رہا، اس کا موڈ بنانا آپ کا کام ہے. سب سے بہترین طریقہ، ایک چیز آپ فکس کر دیں، اس ٹائم کے اوپر یہ کام گھر میں نہیں ہوں گے. یہ وہ ٹائم ہے جو کہ بین ہوگا سوشل میڈیا کے لیے. اس ٹائم پر کوئی گھر کے اندر موبائل یوز نہیں کرے گا، بیٹھ کے آپس میں باتیں کریں گے. بچے کا ٹائم فکس ہوگا نا، اس ٹائم پر اس سے پڑھنا ہے. اب اس کا ذہن کہے گا اس ٹائم پر میں نے پڑھنا ہے. اس ٹائم پر سب آ جائیں جنہوں نے پڑھانا ہے، جو کچھ کرنا ہے. اس ٹائم پر کتابیں کھل جائیں. اس ٹائم پر بھی بچے کا موڈ چیک کریں، کیا چیز ایسی ہے. کوئی بات ادھر ادھر کی کر دیں، گارڈننگ کی بات کر دیں. اوریگیمی ہوتی ہے، کاغذ سے بچے کو چیز بناتے، کچھ لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہے. میں نے سلمان بھائی ڈرائنگ کے اوپر جو تحقیقات ہے نا، پڑھیے گا آپ جا کے. سائیکیٹرسٹ فدا ہے اس ایکٹیویٹی کے اوپر. آپ بھی ڈرائنگ کریں، میں بھی ڈرائنگ کروں، بچوں کو نہیں صرف. اب آبویسلی جب ہم بات کریں گے تو وہ ایسی تصویریں نہ ہو جو شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، لیکن ڈرائنگ، وہ ڈرائنگ کرتے ہوئے اس تصویر سے باہر رنگ نہیں نکلنا چاہیے. رنگ کون سا میں ڈالوں؟ ہر رنگ کی اپنے امپیکٹس ہیں، ویو لینتھ ہوتی ہے. لال رنگ الگ طبیعت کو اثر کرتا ہے، اورنج رنگ الگ کرتا ہے. کوئی رنگ بھوک بڑھاتا ہے، کوئی رنگ مایوسی سے لے کے آتا ہے، کوئی رنگ تازگی لے کر آتا ہے. پوری سائنس ہے یہ. اب دیکھیں یہ بات بچوں کو بتائی جا سکتی ہے، انٹرسٹنگ بات بتائی جا سکتی ہے. میرا بچہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ بلو ویل جو ہے، اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا.
تو میں نے جب اس کو بتایا کہ یہ دنیا میں جتنے بھی جاندار آج تک آئے ہیں، ڈائنوسورز بھی، ان سے بھی بڑا جانور ہے یہ، اس سے بڑا کوئی جانور نہیں آیا. اس کے لیے بڑی فیسینیٹنگ تھی. اس بات نے اس میں یہ کیوروسٹی پیدا کی کہ میں بلو ویل کے بارے میں اور بھی جانوں. بلو ویل کا بچہ دن میں 500 لیٹر دودھ پیتا اپنی ماں کا، 3500 کلو کھانا کھاتی ہے بلو ویل. انسان کے جو کان ہے، اگر یہ 30 ڈیسیبل، ابھی میں بول رہا ہوں نا آپ سے، یہ کوئی 40 ڈیسیبل کی ساؤنڈ ہوگی میری، 40 کی. اور یہ جو گن فائر ہوتا ہے اس کی 130 140 ڈیسیبل کی ہوتی ہے. اگر آپ کے کان کے بالکل قریب سے گن فائر ہوگا، پردہ پھاڑ دے گی وہ یا نقصان پہنچا دے گی. اور بلو ویل کی آواز 188 ڈیسیبل کی ہوتی ہے. سوچے سمندر میں کیا ہوتا ہوگا جب وہ بولتی ہوگی. اب یہ باتیں اس کے لیے فیسینیٹنگ ہے نا، یہ باتیں اس کے لیے ایک اچھی ہیں، وہ سمجھ رہا ہے، ایکسائٹمنٹ لے کر آ رہا ہے. اب اس بات کے بعد اس کو بایولوجی پڑھائی جا سکتی ہے. آپ اس کو بتائیں بایولوجی میں کیا کچھ ہوتا ہے. اب کسی نے مجھے کہا، مجھے ویسے اس بات پہ اختلاف ہے تھوڑا سا، لیکن یہ بات تھی کہ جب انڈا گرا دے بچہ، ایک تو وہ حال ہے نا جو انڈا گرنے کے بعد گھروں میں ہوتا ہے، ایک تو وہ حال ہے، اور ایک دوسرا یہ حال ہے کہ انڈا نیچے گرا، انڈا ٹوٹ گیا، انڈے سے تو چوزا نکلتا ہے لیکن اس سے چوزا نہیں نکلا. تو کیا چیز ہوتی ہے کہ انڈے میں چوزا آ جاتا ہے؟ لرننگ بھی تو ہے نا. کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈے رکھ دیں اور بچے سے کہ گرائی جاؤ، لیکن ایک بات ہے، لرننگ بھی تو ہے نا. انڈے سے ہی چوزا نکلتا ہے، آج نہیں نکلا، آج اسے یہ زردی نکلی ہے، سارا کچھ نکلا، یہ کیا تھا؟ اور پھر وہ فورسز کیا ہیں جو کہ انڈے کو مطلب اس طرح کرتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. ایوری تھنگ از لرننگ. بچہ ہر چیز سے سیکھ رہا ہوتا ہے. اس کے سوال کا جواب دے دے یا اس کے سوال کو کل کر کے اس میں یہ چیز ختم کر دیں. سبحان بھی مجھے جو ایک بات لگتی ہے، میں چاہ رہا ہوں آپ اس پر بھی بات کریں. یہ سب میٹر کرتا ہے اور بیس کرتا ہے آپ کی اٹیچمنٹ سے. میں جو ایک بات سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل جو پیرنٹس ہیں یہ اپنی اولاد کے ساتھ اٹیچ نہیں. اسٹوری بتائیں گے، کیسے بتائیں گے؟ جب آپ اٹیچ ہوں گے. باتیں بتائیں گے آپ اپنے بچوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہوں گے، آپ کی ان سے اٹیچمنٹ ہے، آپ ان کو بتا رہے ہیں، وہ آپ کو کیا کر رہے ہیں بتا رہے ہیں، وہ کوشچن کر رہا ہے، آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ آنسر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے. تو یہ جو اٹیچمنٹ ہے، اور پھر اس اٹیچمنٹ کے اندر بھی جو جیسے ہم ایسا نہیں ہے کہ بھئی کوئی آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں خالی ہے، بھی جیسے جدھر مرضی آپ منہ اٹھائیں چلے جائیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس ایک سارا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ہمارے پاس زندگی گزارنے کا ایک سسٹم ہے، ہمارے پاس زندگی کو بہترین بنانے کا بہترین نظام ہے. تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں سبحان بھائی کہ ہمارا اپنا جو معاملہ ہے نالج کے اعتبار سے، اور جس طرح ہم نے تربیت کرنی ہے یا بچے کو اسلامی اخلاق و اقدار بھی جو ہے وہ سکھانے ہیں، اس میں ہماری ایک تو کمزوری بھی ہے، اور دوسرا ہماری کیا ہے، اٹیچمنٹ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں گھر کے اندر کچھ بچے نماز پڑھتے ہیں اور کچھ بچے نماز نہیں پڑھتے. کچھ گھروں میں نماز پڑھنے کا ماحول معمول نہیں ہے. کیا لگتا ہے آپ کو فرق؟ وہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، ان کا تعلق بھی اللہ رسول سے، ان کا تعلق بھی اللہ رسول سے. ان کے بچے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے بچے نماز نہیں، کوئی ہوش ہی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں. مجھے جو ایک بات لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے، ایک تو اس گھر میں جو بڑے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو بچے دیکھ کے بھی کیا کر رہے ہیں، ان کو نماز پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ وہ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ ساتھ میں اپنے بچوں کو کیا کریں، آؤ بیٹے نماز پڑھتے ہیں. ماں نماز پڑھ رہی ہے تو بچے کو بھی کیا کر رہی ہے، ساتھ کھڑا کر رہی ہے. بیٹی کو بھی ساتھ کیا کر رہی ہے، کھڑا کر رہی ہے. یہ بھی چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں کہ جو اٹیچمنٹ ہے ایک، اس میں بھی کمی ہے، اور پھر کیا اس کو سکھانا، اس پر بھی کمی ہے. آج پیرنٹس جو ہے انہوں نے تقریباً بہت ساری چیزیں حوالے کر دی ہیں. ایجوکیشن کیا کر دی ہے، یہ بھی حوالے کر دی. کون پڑھائے گا جی سکول بتائے گا جی، کون بتائے گا جی ٹیوٹر بتائے گا جی، کون بتائے گا جی کوچنگ بتائے گا جی، کون جو ہے وہ سکھائے گا جی موبائل جو ہے نا وہ سکھائے گا جی، اور بہت ساری چیزیں. یعنی یہ چیزیں کچھ اتھارٹیز وہ ہوتی ہیں جو اپنے پاس رکھنی ہوتی ہیں، کچھ کام وہ ہوتے ہیں جو خود کرنے ہوتے ہیں. ہمارے جیسے ہم بھی پروگرام کرتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ. یہ آپ نے یہ لکھا ہے، یہ آپ کسی کو بول بھی سکتے تھے، ہاں یہ چیزیں ہیں، یہ فلاں جگہ سے یہ میں لنک بھیج رہا ہوں، وہاں سے اس کو اٹھا لیں، اس کو کاپی پیسٹ کر کے اس کا وہ فائل بنا کے صبح پرنٹ پروگرام سے پہلے میرے پاس جو ہے وہ لے کر کے آ جانا. اب یہ بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا کیا، یہ اتنا سارا آپ کا کنٹینٹ جو آپ ساتھ لے کر کے آئے ہیں،
تیاری کی نا, کام آپ نے کیا کیا ہے, اپنے پاس رکھا ہے. ہوں. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پیرنٹس جو ہے یہ چیزیں, اچھا قرآن کون پڑھائے گا؟ قاری صاحب پڑھائیں گے. اب آپ کسی بچے سے پوچھیں, اس کے جو ہے نا وہ اس کے باپ سے بات کریں. یہ ہوا بھی ایک جگہ, آپ کے لاہور میں ہی ہوا, سبحان میں. تو بہرحال انہوں نے کہا جی قاری صاحب ہیں, آتے ہیں, ہم ان کو بڑا بھاری مشاعرہ جو ہے وہ دیتے ہیں. وہ آتے ہیں تو میں نے انہیں کہا قاری صاحب کو مشاعرہ تو آپ بھاری دے رہے ہیں, لیکن اس بچے کی تو بیسکس جو ہے نا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو کچھ کام کیا ہے پیرنٹس اپنے پاس بھی تو رکھیں. آپ ہر چیز ہی حوالے کر رہے ہیں. بھائی جو ریلیجیس ایکٹیویٹی ہے یہ ان کے حوالے کر دی, جو ایکڈیمک ایجوکیشن ہے, جو معاملہ ہے ایکڈیمک ایکٹیویٹی ہے, یہ ادھر حوالے کر دی. اور خود کیا ہے, خود یا جو ہے وہ دنیا کے کاموں کے حوالے ہیں یا موبائل کے حوالے ہیں. بچہ آ رہا ہے, کوئی بات کرے تو بھی اس کو کہہ رہے موبائل پھڑ یار, مغرون لے جان جھڑ بھائی, یا اس کا اپنا ہی اس کو لگایا ہوا اسی سسٹم میں. دونوں طرف سے دیکھا جائے نا تو دیکھیں, ایموشنلی بچے سے پیار ہونا تو ماں باپ کی فطرت میں شامل ہے. وہ بچے سے پیار تو بہت زیادہ کرتے ہیں. بچہ بیمار ہو جائے تو اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کے سب سے پہلے اس کو ڈریس بھی کرتے ہیں. مسئلہ جدید دور میں شاید ترجیحات کا ہے. نصاب پوری دنیا کے اندر الگ الگ ہوتے ہیں. ہمارا بچہ نصاب پڑھ رہا ہے, ہمارے نزدیک کون سا نصاب بہتر ہے؟ سوال یہ ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ تم اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. یعنی یہ نصاب ہے نا, اب ایک نصاب ہے جو کہ فلاں کی طرف سے آیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی نصاب بھی ان کے نزدیک ہلکا ہوگا. آپ جانتے ہیں نصاب بنانے والے کون لوگ ہوتے ہیں. ہر ٹیچر بھی نصاب نہیں بنا سکتا, کتاب نہیں لکھ سکتا. وہ ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں جو اس فن کے ماہرین ہوتے ہیں کہ ہماری نسل کو ان کے نزدیک کیا کیا چیز جانی چاہیے. اب وہ نصاب پڑھایا جا رہا ہے, اس نصاب کو بچہ پڑھ رہا ہے اور نمبر بھی اس کے آ رہے ہیں. یہ والدین کے لیے ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے. میں پھر عرض کروں, والدین بچوں پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. ذرا سا اس بچے کو کچھ ہو جائے, وہی باپ سب کچھ چھوڑ کے ہسپتال بیٹھا ہوتا ہے. اس کو بچے سے پیار ہے. لفظ اٹیچمنٹ جو آپ نے بات کی اس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہوگی. ایموشنلی اس کے ساتھ اٹیچ ہے, اس کو اچھا سمجھتا ہے, آتے جاتے اس کو دیکھ بھی رہا ہے, سکون بھی ہو رہا ہے. 2 دن بچہ نظر نہیں آیا تو پوچھ بھی رہا ہے کہاں چلا گیا, وہ کیا کر رہا ہے, اوپر سے ہلکا پھلکا ڈانٹ ڈونٹ بھی رہا ہے. لیکن ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں. اس کے نزدیک جو یہ کام کر رہا ہے, بڑے اسکول میں ڈال دینا اور مناسب نمبروں کا آتا رہنا, اور اس کی لائف میں وہ ڈیولپمنٹ, انگریزی بولنا شروع ہو گیا ہے, تھوڑا بہت بات سمجھ رہا ہے, اس کو سیٹسفائی کر رہی ہے. اب بات جو آپ نے کی, ہر نصاب بہترین ہوگا اپنے طور پہ, تعلیم اور تربیت کو لے کے چل رہا ہوگا, لیکن وہ نصاب جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 باتیں سکھاؤ, یہ تو سب سے پریفرنس پہ ہوگا نا. کھود دو ان کے جسم میں, ان کو انگریو کر دو دل پہ, ان کے انڈیل دو. کیا؟ انہیں سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب دیکھیں, مجھے بتائیں اس بات میں کتنی گہرائی ہے. بچہ جب ریگولر نصاب پڑھتا ہے نا, وہ اس نصاب میں جو ہیروز, جو بڑے سائنسدان, جو بڑے نمایاں لوگ ہوتے ہیں, ان کو آئیڈیل سمجھنے لگ جاتا ہے. جبکہ اس بات کے اندر بتایا گیا کہ تم جو بھی علم حاصل کر رہے ہو, آئیڈیل تمہارے یہی ہونے چاہیے. ان کی ذات کو جب پڑھ لو گے تمہیں پتہ چلے گا کہ علم کا منبع ذات یہی ہے. فزکس پڑھ رہے ہو, کیمسٹری پڑھ رہے ہو, کامرس پڑھ رہے ہو, میڈیکل سائنس, انجینئرنگ پڑھ رہے ہو, جدید دور میں جو کچھ بھی آ رہا ہے, جو اصول ان تمام چیزوں کو گورن کر رہے ہیں نا, وہ ان کی ذات سے آ رہے ہیں. اور یہ کب ہوگا؟ جب ان کو آئیڈیل سمجھو گے. انسان جب کسی سے والہانہ عقیدت رکھتا ہے نا, تبھی اس کی بات مانتا ہے, تبھی اس کو پڑھتا ہے. آپ اس کی عقیدت دیکھ لیں کہاں جا رہی ہے. اچھا, دوسرا فرمایا انہیں قرآن سکھاؤ اور انہیں اہل بیت کی محبت سکھاؤ. تو ایک تو ترجیحات کے اندر پرابلم آ رہی ہے. دوسرا, عام طور پہ والدین کے اندر لٹریسی بھی نہیں ہے, اپنی لرننگ نہیں ہے. میں یہ مشورہ دوں گا کہ روزانہ کی بیس پہ کچھ نہ کچھ ٹائم اپنی اولاد کو دینے کا ڈسپلن بنائیں, استقامت لے کر آئیں. جیسے کورونا کے دنوں میں سب گھروں میں بند تھے, WHO کی گائیڈ لائن آئی ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی, کیا کہ بڑے بھی بند ہیں گھروں کے اندر. چلو وہ تو بڑے ہیں, کچھ کر لیں گے, بیٹھے ہیں, انہیں پتہ کیوں ہے نا, وجہ پتہ ہے کہ نہیں جا سکتے, وہ سنبھال لیں گے, دیکھ دکھ لیں, کر لیں گے. بچہ کیسے سنبھالے گا؟ چلڈرن نیڈ ٹو موو ٹو تھنک, چلڈرن نیڈ ٹو موو ٹو تھنک. بچہ جب تک ہلے گا نہیں سوچ نہیں سکتا, وہ ہلے گا تو سوچے گا. پھر انہوں نے ایک گائیڈ لائن ایشو کی کہ ہر باپ اپنے بچے کو, ایک بچے کو
20 منٹ روزانہ دے گا، بیٹھ کے اس کے بارے میں سوچے گا، پوچھے گا. دیکھیں یہ پوری تحقیق ہے، آپ سرچ کر لیں، میرا پروگرام بھی ہے اسلام اور سائنس کے اندر. وہ بچے جو رات کا کھانا دسترخوان پہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کھاتے ہیں، ان کی وکیبلری میں 3000 ورڈز کا اضافہ ہوتا ہے. ان کے بچوں میں ایموشنل سکنس نہیں ہوتی، کیونکہ باپ ماں دسترخوان پر بیٹھے نا، وہ دیکھ رہے ہیں اپنے بچے کو، اس کا منہ گرا گرا سا ہے، کیا بات ہے بیٹا، اسکول میں لوگ چھیڑتے ہیں، استاد توجہ نہیں دے رہے، یہ تمہارے یہاں خراش پڑی ہوئی ہے، کیوں؟ وہ بچہ ہے ان کا، اس کی باڈی لینگویج سے وہ پہچان جائیں گے کتنے رتی، کتنے تولا وزن کم ہوا ہے اس کا یا کیا ہوا ہے. تو جب آپ انٹریکشن کرتے ہیں، روزانہ انٹریکشن ضرور کریں. اور جس طرح سلمان میں نے بتایا، اگر آپ اتنے پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو سنبھال سکتے ہیں، تو یاد رکھیں، ٹرک کریں اپنے بچے کو کہ وہ یہ نہ سمجھے میرے امی ابو پڑھے لکھے نہیں. میں ٹرین پہ جا رہا تھا، ٹرین پر مجھے پتا چلا کہ بچے جو ہیں وہ ڈاکٹر بھی بنے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہے، ماں پڑھی لکھی نہیں ہے. اور سیکرٹ کیا تھا؟ ماں کا مشن تھا کہ بچوں کو کچھ نہ کچھ میں نے بنانا ہے اپنے طور پہ، جو اس کا مشن ہے. اس نے کہا کہ جی مجھے بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ کافی ایجڈ تھیں اور مطلب سندھی ہی بولتی تھی، اردو بھی پراپرلی نہیں. بچوں کو کبھی یہ نہیں پتا چلنے دیا کہ مجھے نہیں پتا. امپریشن ہے، ہاں بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے، کیا ہے بتاؤ، یہ کیا کر کے کیوں نہیں آئے. بچہ تو ماں کو اتھارٹی سمجھے گا نا، اس کو نہیں پتا چلا کیا ہے یہ. دوسرا، جب آپ بچے کو وقت دیتے ہیں، بٹھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بچے پہ سینس آف رسپانسبلٹی پیدا ہوتی ہے اور اس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اٹیچمنٹ کا لیول وہ نہیں رہا، مصروفیت بہت ہو گئی ہے، نئے نئے سورسز آف انکم، 2-3 نوکریاں باپ کر رہا ہے، اور اس کے بعد ماں کے بھی جو گھر کے حالات ہیں وہ ہوئے، موبائل فون آ گیا. کسی نے کہا نا پہلے دور کی مائیں کہا کرتی تھی کہ تینوں وڈا کر ناستے میں کی کیتا ہے، تو ہو سکتا ہے آنے والے دور کی ماں کہیں گے تیرے واسطے میں 3 گھنٹے آف لائن رہی ہیں. تو تھوڑا سا اس کو دیکھا جائے اور اس مشین کو چھوڑ کے انسان پہ توجہ دی جائے. درست چلیں جی، اللہ رحمت کی نظر فرمائے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. اور قول شامل کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ استقامت اور مستقل مزاجی یہ کیا ایک ہی چیز ہیں یا اس میں کوئی فرق ہے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ استقامت سے مطالعے کی عادت کیسے بنائیں؟ جی یاد ہے. جی، استقامت اور مستقل مزاجی جس کو کہیں یہ ایک ہی ہے کہ استقامت اور مستقل مزاجی، اس کو آپ کہنے 2 نام ہیں اس کے. اور مطالعے یا کسی بھی کام کی جو ہے وہ پر استقامت کیسے حاصل کی جائے، تو اس کے لیے جو ہے نا کہ میں ضروری ہے کہ وہی جو بھی ہم نے ہمارے صوبان میں بھی بات کر رہے تھے کہ استقامت یہ کہ چاہے وہ کام کیا جا رہا ہو، دل کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، انسان اس کام کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھتا ہے، اس کو جاری رکھتا ہے. تو کوئی بھی کام ہے اس کے لیے اس پر استقامت پانے کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان اس کو کنٹینیوسلی جاری رکھے. اور اس بات کو یاد رکھیں کہ دیکھیں، ایک اپنا سب سے پہلے اس چیز کو سیٹ کر لیں کہ کتنا ہم نے مطالعہ کرنا ہے. ہوتا یہی ہے کہ مطالعہ کرنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو ایک دن تو جناب 100 صفحات پڑھ لی اور اگلے دن جو ہے وہ کہنا مطالعے سے ہی محروم ہو گئے. تو اس طرح کا جو ہے وہ کہنا مزاج اپنا نہ بنایا جائے. اگر استقامت پانا چاہتے ہیں مطالعے پر یا کسی بھی چیز کے اندر، تو بہت پیاری بات بیان کی گئی کہ اس کو اتنا چھوٹا کر لیں کہ جو آپ کو اس کو کرنا آسان لگے، جس کو ہم آسانی سے اچیو کر سکیں، ہدف کو پورا کر سکیں، اتنا اپنا ٹارگیٹ بنا لیں. ایک پیج ہی پڑھ لیں، ایک حدیث پاک ہی پڑھ لیں، ایک قرآن پاک کی آیت کی تفسیر کو ہی اپنا ہدف بنا لیں. اس انداز میں اگر آپ لے کر چلیں گے جو آپ کو پورا کرنا آسان لگے گا، تو آپ اس ہدف کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست مثال دے کر سمجھایا ہے کہ دیکھیں قطرہ قطرہ پانی گرتا ہے نا پتھر پر، وہ سوراخ کرتا ہے. ایک ساتھ بالٹی بہا دی جائے نا اگر پتھر کے اوپر، تو وہ کوئی اثر نہیں کرتی اس کے اوپر، وہ ایسی نکل بہ کر ضائع ہو جائے گی. تو اگر جو ہے وہ آپ استقامت کے ساتھ کسی کام کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا جتنا آپ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اس کو آپ ہدف بنائیں اور مستقل اور استقامت کے ساتھ اس کو جاری رکھیں، تو وہ اثر انداز آپ کی زندگی میں ہوگا. ایک ہی دن جناب 100 صفحے پڑھ کے بیٹھ گئے، اگلے دن پورا مہینے کا پھر پتہ ہی نہیں ہے، تو اس انداز میں استقامت حاصل جو ہے وہ نہیں ہوگی. استقامت کے لیے جو ہے وہ آپ کو تھوڑا تھوڑا لے کر اس کو چلنا ہوگا اور مستقل مزاجی کے ساتھ پراپر وے میں لے کر چلنا ہوگا. تو پھر آپ جو ہے وہ اس میں مطالعے میں یا جو بھی آپ جس کام میں استقامت پانا چاہتے ہیں اس میں آپ جو ہے وہ استقامت. دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمل تھوڑا ہو
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ پر ہو کیا؟ دوام کے ساتھ ہو، استقامت کے ساتھ ہو. عمل زیادہ ہو پر مستقل نہ ہو، وہ عمل بھی محبوب نہیں ہے. اور علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت فرمان ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا استقامت کے طلبگار بنو، کرامت کے طلبگار نہ بنو. اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو کرامت کی طلب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت کا طلبگار ہے. تمہاری جو ہے وہ مستقل اور دوام عمل کو جو ہے وہ پسند فرماتا. اللہ کریم کی بارگاہ میں جو محبوب ترین عمل ہے استقامت، وہ یہ کہ استقامت اختیار کی جائے. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارا مزاج جو ہے وہ کسی اور چیز کا ہوتا ہے، تو استقامت کے طلبگار بنتے ہیں تو مستقل مزاجی کے ساتھ اس چیز کو اختیار کرتے رہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل آہستہ آہستہ ہم اس کو اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر ایک ساتھ کرنا شروع کریں گے تو پھر وہ مستقل مزاجی عام طور پر دیکھا کہ وہ حاصل نہیں ہوتی، بلکہ بزرگوں نے اس چیز کو بیان کیا کہ وہ جو کر رہا ہوتا ہے نا عمل، اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے. یعنی زیادہ کے چکر میں جب بندہ جاتا ہے نا، تو جو تھوڑا عمل کر رہا تھا نا اس سے بھی بس اوقات محروم ہو جاتا ہے. مثلاً اگر کسی نے ڈائٹنگ کی ہے، اب وہ جناب کہ اس نے تھوڑا جوش چڑھا اس کو، اس نے سوچا آج تو جی بس میں نے کم کھانا ہے، کچھ کھانا ہی نہیں، اب کچھ کھانا ہی نہیں ہے. اب جناب کیا نام ہے، وہ پہلے پھر کچھ اپنے حساب سے کم لے کے چل رہا تھا، 2 دن جناب چھوڑا، تیسرے دن اتنا کھایا جناب پچھلے 2 دنوں کا بھی حساب برابر کر دیا. اور پھر اس کے بعد دیکھا ہی جاتا ہے کہ وہ جو اپنے حساب سے جو روٹین لے کے چل رہا تھا اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور پھر زیادہ کھانے پر ہی جب وہ تل جاتا ہے ایک طریقے سے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس میں ایک مثال ہے، کبا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا. جی ایسا ہی ہے بالکل. تو استقامت جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا مزاج دیکھیں. آپ تربیت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ کم کریں. یہ نہیں فرمایا 2 روٹی کھاتے ہو 1 روٹی کھا لیں، نہیں. اس کے دیکھا یہ ہے کہ پھر وہ 2 روٹی سے 1 روٹی پہ ہے نا، تو پھر ایک ہفتے بعد 3 روٹی پہ چلا جاتا. تو ایسا نہ کریں، ایک لقمہ کم کریں. ایک لقمے پر آئیں گے، کم کرتے 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 ایک وقت دیکھیں گے آپ 1 روٹی پر آ جائیں گے. تو اور اگر وہ والا انداز اختیار کریں گے دوسرا، تو پھر 2 ہفتے کے بعد 3 روٹی پر پہنچ جائیں گے. ایسا جو وہ مزاج اختیار نہ کریں، اور عمل کو استقامت کے ساتھ جاری رکھیں. جتنا کر سکتے ہیں اتنے کو اختیار کریں، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ نے چاہا تو اس میں صحیح معنی میں استقامت جو ہے وہ حاصل ہونے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اوراد و وظائف کے حوالے سے بھی بزرگان دین نے جو تربیت فرمائی ہے، اس حوالے سے بھی یہی ہے. ایسے شجرہ عطاریہ میں بھی الحمدللہ میں جو اوراد و وظائف عطا فرمائے گئے ہیں امیر اہل سنت کی طرف سے، اس میں یہ ہے کہ اپنے لیے وہی عمل منتخب کریں جو مستقل کر سکتے ہیں. ایسے ہی، کیونکہ وہ مستقل کیے جانے والے عمل کی شان ہی الگ ہے. ایسے ہی وہ جذباتی ہو کر بہت ساری چیزیں پورے پر ہی عمل کرنا ہے اور ایک ساتھ ہی کرنا ہے. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وظائف کے لیے ٹائم نکال لیا تو دیگر کام ڈسٹرب ہو گئے، دیگر کام اگر پراپرلی کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اپنے وظائف ڈسٹرب ہو جاتے. تو باقاعدہ یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ اپنے لیے اتنے وظائف منتخب کیجئے جتنے آپ مستقل مزاجی کے ساتھ کر سکتے ہوں. پھر معمول بن جائے تو گریجولی چاہیں تو اس کو بڑھا لیں. یہ عمل آسان بھی ہوتا ہے اور پھر نیکیوں میں بھی انشاءاللہ وزندار رہے گا. مرحبا. چیزوں کی حقیقتوں کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. آپ کس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیا آپ امید لگا رہے ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کی اپنی ایک حقیقت ہوتی ہے، اور ان کو اس سسٹم کے ساتھ ہی لے کے جو ہے وہ چلنا ہوتا ہے. پرہیز ہے، ڈائٹ ہے، جیسے انہوں نے بات کی، تو اس کو بھی اس کے کانسیکوینسز کے ساتھ جو ہے وہ لے کر کے چلنا ہے. طریقے سے سلیقے سے کام کریں گے تو کام ہوگا، اور وہ کام کریں جو ہونے والا بھی ہو، جو سسٹینیبل بھی ہو نا. کام بندہ وہ کرے جو سسٹینیبل بھی ہو، اس کے ساتھ اس کو لے کے آگے بڑھ سکے. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں وہ نہیں آ سکتی. حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کاماں دے پتر کری ہانس نہیں ہوندے، پاویں موتی چوگ چگائیے ہو، تے کوڑے کھو کدی میٹھے نہیں ہوندے، پاویں سیمن کھنڈ چا پائیے ہو، تے سپاں دے پتر کدی متر نہیں ہوندے، پاویں چلنا دودھ پیائیے ہو. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ان کا جو ہے وہ وہی رہے گا، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. اب انسان ہے، اب بولے میں 3 آنکھیں، میری 3 آنکھیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا. کان 2 ہیں، دوسرے کان کی کیا ضرورت ہے، چھوڑو کرنے دو، ایک ہی کر لیتے. زبان جو ہے میں 2 زبانیں بنا لیتا ہوں اپنی. کچھ چیزیں ہیں حقیقت، سٹرکچر جو ہے نا وہ چینج نہیں ہو سکتا. آپ عمارت تعمیر ہے نا، آپ بولیں اس کے 2 پیلر نکال دیں،
یہ بھی نکال دیں، یہ بھی نکال دیں، تیسرا بھی نکال دیں، 6 پلر ہیں، 3 نکال دیں، 3 رہنے دیں، عمارت نہیں رہ سکتی. آپ پلر نہیں ہٹا سکتے، آپ اس کا رنگ تبدیل کر سکتے ہیں، آپ اس کا فرنیچر تبدیل کر سکتے ہیں، آپ اس کی کھڑکیاں تبدیل کر سکتے ہیں، آپ اس کے اندر جو آپ نے الیکٹرک کا جو سامان لگایا ہوا ہے آپ اسے تبدیل کر سکتے ہیں، آپ جو دروازے ہیں آپ ان کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں، آپ سینیٹری ہے اس کو آپ جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی فال سیلنگ ہے آپ اس کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں. اور آپ بولے میں عمارت کی پلر نکال دوں، یہ نہیں نکل سکتا. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو سسٹینیبل ہیں اور کچھ وہ ہیں جو سسٹینیبل نہیں ہیں. تو کام وہی کریں جو طریقے والا بھی ہو، سلیقے والا بھی ہو، سسٹینیبل بھی ہو، اور بندہ اس کو لے کر کیا ہے وہ چل بھی سکے. بعض لائف سٹائل ہوتے ہیں جس میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہوتی جو ہم بعض اوقات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو چھوڑ کے جو میں کر سکتا ہوں میں اس پر بھی کچھ فوکس کروں. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو بندہ جس کے لیے وہ سسٹینیبل نہیں ہوتا، تو اس کو بھی کیا کرنا پڑے گا، تھوڑا غور جو کرنا پڑے گا. جیسے سبحان بھائی جیسے گفتگو فرماتے ہیں، اب میں بولوں میں بھی ایسی ہی بات کروں، ان کو یہ عطا ہے، اللہ کی عطا ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، خاص فرما لیتا ہے. جب وہ خاص ہو گیا ہے تو وہ خاص اسی لیے ہے کیونکہ وہ اس کے اندر ہے، ورنہ عام ہوتا ہر بندے کے اندر ہوتا. ایک خاص کیوں ہے؟ خاص اس لیے ہے کہ صرف اسی میں ہے. خاصۃ الشیء، نگران شورا کہتے ہیں خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ، کچھ خاص کسی شے کا خاصہ ہے، کوالٹی وہ اسی کے اندر خاص ہے، اسی لیے خاص ہے کیونکہ وہ کیا ہے، اس کے اندر ہے. اگر سب میں ہوتی تو خاص نہ ہوتی، عام ہوتی. تو اپنے آپ کو بعض اوقات میں ایک اور بات بھی کروں، اسے یہ ڈائٹ کے اس سے ہٹ کے، بعض اوقات بندہ اپنے آپ کو کمپیئر کرنے جاتا اور کمپیئر اس سے کرتا ہے کہ جس سے ساتھ کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے. اب میں اپنے آپ کو کیمرہ مین ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ میں اپنے وہ کمپیئر کرنے لگ جاؤں، یار یہ تو کیمرہ چلا لیتے ہیں، اپنے تو اتنے سال سے میں پروگرام کر رہا ہوں، اب مجھے تو کیمرے کی الف بے کا نہیں پتا. چیزیں کیا ہیں، مختلف ہیں. ہم کس کے ساتھ اپنا کمپیریزن کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھ لیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ یہ کمپیریزن مجھے احساس محرومی کے اندر جو ہے یہ مبتلا کرتا چلا جائے. اللہ سے عافیت کا سوال ہے. کال شامل کرتے ہیں. کسی بھی کام میں دل لگ جائے، اس کے بنیادی اصول کیا ہیں تاکہ اس کے مطابق اچھے کام مستقل مزاجی کے ساتھ ہو سکیں؟ جی خالد بھائی. ہر کام دل لگانے کے واسطے نہیں ہے، کسی بھی کام میں دل لگ جائے یوں نہیں. کوئی گول بنا لیں، اور جس طرح سبحان بھائی ماشاءاللہ گفتگو فرما رہے تھے، اور پھر اس پر دل لگا کر کام کریں. کسی چیز کے آپ کو فوائد پتہ ہوں گے، فضائل پتہ ہوں گے، تو پھر اس کی طرف جی چاہے گا کہ عمل کیا جائے. عقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہم انداز دیکھیں تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے. الحمدللہ بھی شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو نیو ایئر ریزولیشن کے حوالے سے ذہن دیا کہ ہمارے کیا گول ہونے چاہیے اور اس سال ہمیں کیا کرنا ہے، تو اس میں ایک یہ بات بھی سکھائی کہ ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ ہم نے تہجد بھی اس سال پڑھنی ہے، اور ابھی الحمدللہ پڑھی جا سکتی ہے جس طرح کا موسم ہے کہ راتیں بڑی ہیں. لیکن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس کی ترغیب بڑے پیارے انداز سے دلایا کرتے. جی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے تم بہت اچھے آدمی، کیا ہی اچھا ہو کہ تہجد بھی شامل کر لو، کیا ہی اچھا ہو کہ اس بات کو بھی بڑھا لو. یعنی باقی چیزیں تو اچھی ہیں، اور جس چیز کی طرف لایا جا رہا ہے اس کا ذہن بنایا جا رہا ہے، اس کے فضائل بتائے جا رہے ہیں تاکہ یہ اس کی طرف بھی آ جائیں. تو ہم بھی اگر اپنی زندگی میں کسی کام میں دل لگانا چاہتے ہیں، کسی چیز کو اپنی زندگی میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے فضائل و فوائد پر کم از کم غور کریں، فوکس کریں اور ماہرین سے جاننے کی کوشش کریں. خالد بھائی کی بات میں ایک چیز ایڈ کروں گا میں، سوال ان کا بڑا اہم تھا کہ شوق کیسے پیدا کیا جائے یا کیا کیا جائے. دل لگا کے، دل لگا کے. ہاں جی، اس میں ہر کام دل لگا کے کیا جائے. ساری کی ساری جو کمیونٹی ہے نا، خاص طور پہ اسٹوڈنٹ کمیونٹی، اس کو میں ایڈریس کروں گا. ہم جاتے ہیں لیکچر دیتے ہیں موٹیویشنل ٹاپکس کے اوپر، اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں، اینڈ میں کیو اینڈ اے ہوتا ہے، کوشچن آنسر سیشن ہوتا ہے. اس میں ایک بہت زیادہ نمایاں سوال ہے، چاہے وہ درس نظامی کر رہے ہیں یا کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کہ مجھے بتائیں میرے میں ٹیلنٹ کیا ہے، میرے اندر چھپی ہوئی صلاحیت کیا ہے، جس صلاحیت کو میں اوپر لے کر آؤں اور اس کو میں اوپر کیسے لاؤں، مجھے کیسے پتا چلے گا.
دیکھیں یہ وہی سوال ہے, آپ اس صلاحیت کو ڈھونڈ اس لیے رہے ہیں کہ آپ نے اسی صلاحیت کو شوق سے کرنا ہے نا, آپ کا دل لگے گا اسی میں جو آپ کی صلاحیت ہے, اور ابھی آپ کو مل بھی نہیں رہی, وہ کہیں گمی ہوئی ہے. یہ جملے یاد رکھیں, یہ گولڈن ایک ورڈ ہوتا ہے پلیٹینم ورڈ, یہ گولڈن سے بھی بہت زیادہ اونچی چیز ہے. If you are intelligent, you will do what you love to do. اگر آپ ذہین ہیں, آپ وہ کام کریں گے جس کام سے آپ کو محبت ہے, and you will continue to do that frequently. آپ وہی کام کریں گے جس سے آپ کو محبت ہے اگر آپ ذہین ہیں. But you are genius if you do what is needed. لیکن آپ ذہین ترین اگر آپ وہ کام کریں گے جس کی ضرورت ہے. آپ انسان ہیں, وہ پرندہ جو صرف اڑ سکتا ہے, وہ مچھلی جو صرف تیر سکتی ہے, وہ شیر ہے جو صرف بھاگ سکتا ہے. آپ تو تینوں کام کر سکتے ہیں, اور آپ نے تینوں کام بہت اچھے طریقے سے کیے ہیں. آپ سمندر کے نیچے اسکوبا ڈائیونگ میں چلے گئے, آپ نے بھاگنا شروع کیا تو آپ نے 500 میٹر والی کلومیٹر پر آور والی گاڑی بنا لی. آپ کا شوق یہ سب کچھ ایک جگہ ٹھیک ہے, لیکن زندگی کے سال بڑے محدود ہوتے ہیں, 15 سے 30 سال تک, بس یہ زندگی کا نچوڑ ہے. بیچ والے سال ہیں جس میں آپ ایکٹیو ہیں, جس میں آپ کی انرجی ہے, جس میں آپ کے والدین بوڑھے ہو رہے ہیں, آپ نے ان کا سہارا بننا ہے, جس میں آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہونی ہے, جس میں آپ نے کیریئر دیکھنا ہے, شادی کرنی ہے, سارا کچھ کرنا ہے. دیز آر دا موسٹ اسٹریسفل ایئرز ان یور لائف, اور اس کے اندر آپ شوق کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں. بالخصوص اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ وسائل کم ہیں اور آپ کا شوق ان وسائل کو اٹریکٹ بھی نہیں کر پا رہا, پھر آپ کیا کریں گے؟ ڈو وٹ از نیڈڈ. اگر کسی جگہ پر آپ کو حلال روزگار اچھا مل رہا ہے, عزت بھی ہے, سارا کچھ ہے, اپنے شوق کو گھسیٹ کے وہاں پہ لے کر آئیں, کیونکہ آپ انسان ہیں. 90% ڈاکٹرز کے بچے ڈاکٹر کیوں بن رہے ہیں؟ اگر کوئی شوق کوئی چیز ہوتی تو پھر وہ سارے بچے بھی تو شوق کو ہی لے کے پیدا ہوتے نا, ان کو ماحول نے شوق کی طرف دکھایا. انجینئر کے بچے انجینئرنگ کی طرف ملان رکھتے ہیں, فوجی کا بچہ فوجی بننا چاہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ سب کچھ ٹیم کیا جا سکتے ہیں. دل کو پالتو بنائیں, اپنے شوق کو پالتو بنائیں, اس کے پیچھے نہ چلیں. اور پھر جو انہوں نے بات کی, بڑی پیاری بات کی, فی زمانہ والدین دیکھیں کہ بچوں کو شوق کا غلام تو نہیں بنا رہے, کیونکہ ماحول اتنا گندا سا ہو چکا ہوا ہے کہ بچے گندے چیزوں پہ شوق پیدا کر رہے ہیں. اب ایک بچہ ہے, میوزک کلاس تقریباً ہر جگہ پر ایک کمپلسری چیز ہو گئی ہوئی ہے, میوزک کلاس ہوتی ہے, اس کا شوق ہو گیا یہ. اب مجھے بتا کیا کریں گے؟ اس میں پیسہ بھی ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ بندہ چلا جائے اس کو پیسے بھی ملتے ہیں, اور بہت پیسہ ہے. اب سب کچھ تو پورا ہو گیا نا, شوق بھی ہو گیا, پیسہ بھی ہو گیا, عزت بھی ہوگی, کیا کریں گے آپ؟ اس لیے شوق جو ہے نا, شوق تھوڑا اس کو ٹرانسفارم کریں, موڈیفائی کریں, اس کو موڈیفائی کریں. اور جہاں پر آپ کو یہ چیزیں مل جائیں اچھی, میں باہر نکلتا ہوں, ایک موٹر سائیکل پر بندہ روکتا ہے, سبحان بھائی میرا فلاں بڑا شوق ہے, میں کیا کروں, یہ شوق ہے وہ شوق ہے. میں پہلے اس کو روکتا ہوں, پوچھتا ہوں اس وقت کیا کر رہے ہیں. اچھی ہینڈسم سیلری ہے اس کی, لیکن جو اس کا شوق تھا وہ اس کے کام سے بہت پیچھے ہے. اس سے کہتا ہوں میرے بھائی وہ کورسز کر لو جو آپ کی سیلری کو بھی زیادہ اچھا کر دیں, لائف سٹائل کو بھی اچھا کر دیں. جو آپ کی جاب ہے یہ کورس کرو, آپ کو اسی جاب کے اندر پروموشن مل جائے گی. اب جب آپ سیکیور ہو جائے نا, تحفظ ہو جائے آپ کو, اب میرا بھائی روزانہ 1 گھنٹہ اپنا شوق پورا کر لیں. جب سیکیور ہو جاؤ گے نا, اب شوق اچھے انداز سے پورا کیا جا سکے گا. شوق کی نہ بات کرو, یہ ایسی چیز ہے کہ آپ سے لوگوں کی غرض وابستہ ہے. دیکھیں سلمان بھی بات استقامت کی ہے نا, یہاں پہ میں استقامت ایڈ کروں گا. دیکھیں چھوٹے تھے نا, ریل گاڑی دیکھ کے پتہ کہتے تھے, اس ریل گاڑی کی ٹکٹ مل جائے, یہ جہاں مرضی لے جائے, بٹ ٹکٹ مل جائے, ٹھیک ہے نا, یہ جہاں مرضی لے جائے. لیکن جب تھوڑے بڑے ہوئے نا, میچور ہوئے, تب سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ جانا کہاں ہے, وہاں کی ٹکٹ ملے. اب ریل گاڑی میں بیٹھے, اب ہو سکتا ہے رستے میں ٹریفک بلاک تھی, ریل گاڑی کا انجن خراب ہو گیا, لیکن جہاں جانا تھا اس کے لیے اس ریل گاڑی سے اترے, بس میں بیٹھ گئے. وہاں جو ساتھ بیٹھا ہوا پیسنجر, وہ اچھا لگ رہا, اس سے بات کرنی نہیں کرنی, ڈرائیور کیسے چلا رہا ہے, نہیں, وہ جہاں ٹکٹ لی ہوئی نا وہاں جانا بڑا ضروری ہے. یا پلین میں ہے تو بار بار فلائٹیں چینج کرنی پڑ رہی ہیں, یہ میچورٹی کا فرق ہے. اور وہ جو سفر ہے منزل تک پہنچنے والا, وہ سفر مجھے بتائیں استقامت سے کتنا بھرا ہوا ہے. جب میں سفر طے کر کے منزل پہ پہنچ جاؤں گا, میں کتنا ڈیولپ ہو چکا ہوں گا, میری کتنی ٹریننگ ہو چکی ہوگی, کتنا تجربہ کار ہو چکا ہوں گا. یہ فرق ہے گول سیٹنگ میں اور اس کے اندر. کیا بات ہے سبحان بھائی, مرحبا, اللہ آپ کو برکت دے. بڑی اچھی آپ نے ٹرین کی بات کی, تو مجھے تو جو ہے نا اس سے انجن خراب ہونے کی آپ نے بات کی, تو مجھے ایک زمانے کی جو ہے نا وہ بات یاد آ گئی.
تو اس میں تو اس میں بھی جس ہم گاڑی میں تھے تو اس کا تیسری مرتبہ انجن خراب ہوا اس کا. یہ پرانی بات ہے, کافی پرانی بات ہے. تو اس میں اب لوگ جو ہے نا وہ لوگ بھی بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں سبحان اللہ. آپ اکانومی میں سفر کبھی کر کے دیکھیں, اس کا آپ ٹرائی, آپ تو مشہور آدمی ہیں, اکانومی میں آپ سفر کریں گے ویسے ہی لوگ بہت ملیں گے آپ کو, لیکن آپ کو بڑا تجربہ جو ہے نا ملے گا. میں اکانومی میں سفر کرتا ہوں اور اس لیے سفر کرتا ہوں کہ آپ کو بہت, یہ ایک سفر کے اندر آپ کو بہت کچھ جو ہے نا وہ بڑے ایسنس جو ہے نا وہ آپ کو ملتے ہیں اور چیزیں آبزرو کرنے کا جو ہے نا موقع ملتا ہے. تو اب لوگ بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, کوئی خیر ہے پتہ نہیں سسرال کے اسٹیشن, اس کے سسرال کا اسٹیشن ہے, سورے کا ہارٹ اڑ گیا, بھائی اپنے سسرال میں چلا گیا, کوئی کہہ رہا ہو پتہ نہیں نصیب کی کہ سو گیا. یعنی آپ سے کہ لوگ بیٹھے باتیں کرنے والے باتیں بھی, ٹرین بھی ایک ہے تو صحیح بات کریں, لیکن جو اوریجنل بات جو اس میں کام کے پتے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ منزل کا تعین ہے اور منزل پر کیا ہے پہنچنا ہے. باتیں کرنے والے بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن سفر کاٹنے سے کٹتا ہے, آپ چلیں گے تو کٹے گا. سلمان بھائی جو باتیں کرنے والی بات ہے, چھوٹی سی بات سائڈ پہ پڑی تھی وہ بیچ میں لے کر آ رہا ہوں میں, ایک جملہ صرف. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا باتیں کرتے ہیں, جی ہم نے اسکول کے دور میں انگلش بولنا شروع کی, یا جامعہ میں کہتے ہیں کہ میں کچھ نئی بات کرتا ہوں, کوئی 2 ورڈز بولتا ہوں تو باتیں کرتے ہیں, او تو وڈا آ گیا, اس طرح باتیں کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, 2 لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ جو گراؤنڈ کے اندر کھیل رہا ہے وہ کھلاڑی ہے, اور ایک وہ جو سٹینڈ پر تماشائی بیٹھا ہے. باتیں کرنا تماشائی کا کام ہے, فوکس کرنا کھلاڑی کا کام ہے. کیا بات, اگر کھلاڑی باتیں کرنے لگ جائے گا نا تو فوکس ڈسٹرب ہو جائے گا. تماشائی اگر اس قابل ہوتا وہ پلے گراؤنڈ کے اندر آ جاتا نا, اس کا کام ہی باتیں کرنا ہے. آپ تماشائی کی باتوں پہ غور نہ کریں, ہر بات پہ ہر سیٹی پہ رکنا شروع ہو گئے تو منزل طے نہیں ہوگی. جو گول طے کیا ہے اس کی طرف بڑھیں اور ان تمام باتوں کو انجوائے کرتے رہیں. جب بات اوپر ہوتی ہے, کسی نے کہا تھا جی مخالفت ہو رہی ہے, کہا سمجھ لو پھر اوپر جا رہے ہو. یہ چیز ضروری ہوتی ہے. جی اللہ رحمت کی نظر فرمائے, عافیتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے. کال لیتے ہیں. کھلے آنکھ پروگرام میں میرا یہ سوال ہے, کن کاموں میں استقامت ہونی چاہیے اور کن کاموں میں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ کس طرف جانا ہی نہیں ہے, سیدھی 2 اور 2 4 والی بات اگر ہم یوں سوچیں, 2 جمع 2 4 2 جمع 2 4 والی بات, 2 اور 2 1 بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی آپ کی مرضی ہے, لیکن 2 جمع 2 1 2 اور 2 صفر بھی ہوتا ہے. بتائیں سلوک کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ. ہاں جی, 2 - 2 = 0. 2 اور 2 4 ہی نہیں ہوتا. جی جزاک اللہ, شکریہ. 2 جمع 2 4 والی بات یہ ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور چھوٹے سے کام سے بڑا سا فائدہ پوچھا. کہا یا رسول اللہ میں کامیاب کیسے ہو جاؤں؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قل آمنت باللہ ثم استقم. فرمایا میں کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ. اس میں استقامت حاصل کرنی ہے. باقی جو اس کے جزئیات ہیں اور جو اس کی تفصیل ہے وہ الگ ہے, لیکن ایک جملے میں کامیابی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا, اللہ پر ایمان لا کر بندہ اس کی اطاعت پر ڈٹ جائے, ڈٹا ہی رہے, دنیا میں بھی کامیابی ہے آخرت میں بھی کامیابی. کیا بات ہے خالد میں, کیا زبردست بات کی ہے. مرحبا, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. گھڑی بتا رہی ہے وقت جو ہے یہ پروگرام کی اینڈنگ کی جانب جا رہا ہے. سبحان بھائی انشاءاللہ الکریم کل بھی خصوصی طور پر ہمارے ساتھ ہیں, اور کل بھی ایک بڑا زبردست جو ہے وہ ٹاپک ہے جس پر جو ہے گفتگو فرمائیں گے. کل کا ہمارا جو ٹاپک ہے موضوع ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ ان ماڈرن پرسپیکٹیو اینڈ اکارڈنگ ٹو اسلام. یعنی یہ یوں آپ کو میں نے اس کا اس کی ون لائن یہ عرض کر دی ہے میں نے, ٹھیک ہے جی. تو بہرحال ایک ابھی ہم آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ کا پرومو دکھانے جا رہے ہیں, آئیے ذرا دیکھیے. دینی ہو یا دنیاوی, اردو ہو یا انگلش, منتھلی میگزین پڑھنے والوں کی ایک تعداد ہے. آپ کی اپنی دعوت اسلامی نے اس علمی میدان میں متعارف کروایا. بچوں, بڑوں اور خواتین سب کے لیے مفید معلومات سے بھرپور, اٹریکٹیو, امیزنگ
اور انفارمیٹیو ماہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ 5 جنوری 2023 سے 12 جنوری 2023 تک ہم منانے جا رہے ہیں ہفتہ ماہنامہ فیضان مدینہ، جس میں آپ جان سکیں گے اس ماہنامے کی مزید خصوصیات و فوائد۔ تو پھر گھر، آفس، سکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور اپنے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ 2023 کی بکنگ کروائیں۔ اس بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے کال سینٹر نمبر پر رابطہ کریں۔ مکتبۃ المدینہ۔ کیا بات ہے، آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے سبحان اللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے بارے میں؟ ماہنامہ فیضان مدینہ جس طرح سے بھی سوال کیا نا، کس کس چیز میں عادت ڈالنی ہے اور کس کس چیز میں عادت نہیں ڈالنی، یہ سوال آپ کا ماہنامہ کلیئر کر دے گا۔ کیا بات، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے نا ان سب کی عادت آپ ڈال لیں۔ اور دوسرا جو سیگمنٹس ہیں والدین کے لیے، بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، بچوں کی کہانیاں، تو جو چیز آپ کو ملے گی نا پیور ملے گی۔ کہانی ملے گی تو پیور کہانی ہوگی، وہی کہانی سننی چاہیے۔ اور خواتین کے لیے جو نصیحتیں اس میں ہے وہی نصیحتیں دینی چاہیے۔ اپرووڈ ہے، سارا کچھ اچھا ہے، اس کے کلرز بھی بڑے پیارے ہیں، اور میری تو جو اسٹڈی ٹیبل ہے اس پہ یہ ایک لازمی چیز ہے، خاص طور پہ میرا جو جمعے کا خطبہ ہے اس سے پہلے ماہنامہ کو اسٹڈی کرنا یہ تو مسٹ ہے۔ واہ جی واہ، مرحبا۔ ماہنامہ فیضان مدینہ دھوم مچائے گھر گھر، یار اب جا کے عشق نبی کے جام پلائے گھر گھر۔ ہمارے گھر میں بھی ہونا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے۔ اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، اچھی عادات، اچھے معاملات، اچھی باتیں، اچھے اخلاق، اچھے انداز، اچھے رویے، اچھے طریقے، ان کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ اور اس کی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام۔ اے بیابان عرب تیری پہاڑوں کو سلام، اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو، تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو، تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو، تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، جبل نور و جبل سور اور ان کے غاروں کو سلام، جبل نور و جبل سور اور ان کے غاروں کو سلام، نور برساتے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام، غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پر کیف ہے، غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پر کیف ہے، جھوم کر کہتے ہیں عطار ان نظاروں کو سلام، جھوم کر کہتے ہیں عطار ان نظاروں کو سلام، میں بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو، تیرے پاکیزہ خاروں کو
نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے